بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحکیم الخبیر. تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے وہ کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور زمین میں بھی جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اور آخرت میں بھی صرف اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ کامل حکمت والا پوری خبر رکھنے والا ہے. یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 1 ہے. ہمارے سامنے سورہ سبا ہے. سبا کا یہ لفظ اور نام اس سے پہلے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ سورۃ القصص کے ضمن میں ذکر کیا جا چکا ہے. یہ ایک علاقہ ہے، اس کا نام تھا. آج اس کا نام یمن ہے، یمن کے نام سے ہم جانتے ہیں. یمن کے علاقے میں یہ تھا جس کے اندر وہ ملکہ تھی جس کا نام بلقیس تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر آنے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کا نام بھی سورہ سبا رکھا، مملکت سبا کی بنیاد پر. کہتے ہیں کہ اس قوم کو سبا کہا جاتا تھا اور اسی اعتبار سے مملکت کا نام بھی سبا پڑا. اس سورت کے علاوہ اس مملکت کا ایسا تذکرہ اور قدر تفصیل کسی اور سورہ مبارکہ میں نہیں ہے، اس لیے اس کا نام سورہ سبا رکھا گیا. یہ یمن کے علاقے میں بستے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی خوشحالی عطا فرمائی تھی. یہ پہاڑیوں سے گھرے ہوئے ایک ایسے شاداب علاقے میں تھے کہ ان پہاڑوں میں نالے ندیاں بکثرت تھی، اور انہوں نے ایسی مہارت پائی تھی اللہ کی طرف سے کہ ان نالوں اور ندیوں پر پشتے لگا کر اس طریقے سے سینچائی کے لیے پانی کی جو دھار ہے اور بہاؤ ہے اپنی طرف موڑ رکھا تھا کہ اس کے ذریعے سے باغات، کھیتیاں سرسبز و شاداب ہوتی تھی. اس کے علاوہ یہ قوم ایسی جگہ آباد تھی جہاں تجارتی راستے تھے، اور تجارت میں بھی بہت لائق فائق تھی، سمندری راستوں سے بھی، خشکی کے راستے سے بھی. پلس مزید یہ کہ ان کے یہاں کھیتیاں اور زراعت بھرپور ہوتی تھی، زمین انتہائی زرخیز تھی. اللہ رب العالمین نے ان کے واقعے کے ذکر میں فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دائیں بائیں 2 گھنے باغات، سرسبز شاداب باغات دیے تھے. بڑی خوشحال قوم تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور عبرت ان کے واقعے کا ذکر کیا کہ اس خوشحالی کے بعد جب انہوں نے ناشکری اور اللہ کی نافرمانی اختیار کی تو ان کی اس نعمت کو اللہ نے چھین لیا. یہ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے کہ جب آپ کو ہم کو کوئی نعمت دیتا ہے اور ہم اس کی ناقدری ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتا ہے. آگے ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل جانیں گے. شروعات میں کافروں کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو فیصلہ سنایا گیا کہ قیامت واقع ہوگی، کافروں کی جانب سے اس کو جھٹلانے کا جو تذکرہ ہے یا عقیدہ تھا اس کا ذکر کیا. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قیامت آئے گی ہی نہیں، قیامت کا انکار کر رہے ہیں. یہ عقیدے میں وہ ایسا مانتے تھے. آج بہت سارے دنیا دار مسلمان زبانی طور سے ہم اور آپ کہتے تو ہیں لیکن اس کا بھرپور یقین نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم آخرت کو بلا کر عام طور سے زیادہ وقت دنیا کے چکر میں گزارتے ہیں. اگر ایک آدمی کو یقین ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ابھی یہ چھت تھوڑی دیر میں گر جائے گا تو ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہاں سے ہٹ جائیں گے جب یہ یقین ہوگا. اور یہ کوئی کہہ رہا ہے، ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں چھت گرنے والا ہے، پھر بھی ہم ہٹ نہیں رہے ہیں، اس کا مطلب ہم کہہ تو رہے ہیں، مان نہیں رہے ہیں. تو ایسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ آخرت کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس کو پختگی سے مانتے نہیں ہیں. مانیں گے تو ہمارے عمل پر، رویے پر، اخلاق پر
دینداری پر اس کا اثر پڑے گا، حرام سے بچیں گے، حلال کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی یہ روش بتائی کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ نے کہا قل، آپ کہہ دیجئے، جواب دیجئے ان کو، بلا، کیوں نہیں، وربی، میرے پروردگار کی قسم، لتأتینکم، تمہارے پاس قیامت ضرور بضرور آئے گی۔ ڈبل تاکید ہے اس میں، لام بھی اور نون ثقیلہ، ہاں، کہ ضرور بضرور آئے گی، طے ہے اس کا آنا۔ عالم الغیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس سے ذرہ برابر چیز بھی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، ذرہ برابر چیز بھی اس سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندر غور کیجئے اور سوچئے کہ کائنات میں کتنے ذرات ہیں، کتنے ذرات ہیں۔ سائنس والے کہتے ہیں کہ ایک غبارے میں کئی ملین، 13-14 ملین، ایک بالشت کا غبارہ ہے، الیکٹران نیوٹران والے ذرات ہوتے ہیں، ہاں، 13 ملین، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، کتنے لاکھ ہو گئے؟ اب ایک کمرے میں کتنے ہوں گے؟ ایک مسجد میں ہمارا یہ ہال ہے، کتنے ہوں گے؟ پھر اس سے بڑھتے چلے جائیے، کائنات کتنی بڑی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہمارا حساب کیلکولیٹر، کمپیوٹر، AI بھی گن نہیں پائے گا، اتنی گنتیاں ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے ایک ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تو ہم اور آپ کیسے چھپ جائیں گے؟ اور کب کیا ہونا ہے، کس معاملے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، وہ بھی وہ خوب جانتا ہے۔ اور ذرہ تو اس وقت جب یہ قرآن نازل ہوا، دنیا کے انسان سب سے چھوٹی چیز جس کو جانتے تھے وہ ذرہ ہی تھا، لیکن آج کے زمانے میں ہم ذرے سے چھوٹی چیز جانتے ہیں، اس وقت نہیں معلوم تھا کہ ذرے سے بھی چھوٹا ایٹم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، اور نہ ہی ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ہو اور نہ ہی اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر وہ کتاب مبین میں، کھلی کتاب میں موجود ہے۔ سب کے سب چیز درج ہے، کوئی چیز مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات کہی گئی کہ کافر لوگ دنیا میں تو اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن ایک دور وہ بھی آئے گا، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو یہ پیش کریں کہ اللہ تیری اس بات کو، قیامت کے آنے کو ہم مانتے ہیں، لیکن کب؟ جب چڑیا کھیت چگ چکے گی، یعنی وقت جا چکے گا میدان محشر میں۔ چنانچہ سورت کے آخر میں کہا وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور یہ کہتے ہیں، اس وقت کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ آپ کہیں گے قیامت میں میدان محشر میں کہہ رہے ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن اس قدر دور جگہ سے یہ اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اب ایک لمبی جگہ چلے گئے جہاں موقع تھا، امتحان تھا، وہاں تو قبول نہیں کیا، اب امتحان کی گھڑی ختم ہو گئی تو اب جو ہے اپنے آپ کو پاس کرنے، کامیاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَيَقْذِفُونَ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، جبکہ انہوں نے اس سے پہلے اس قیامت کا انکار کیا تھا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور اتنے دور مقام سے اب انہیں کہہ رہے ہیں وہ دنیا میں اب بن دیکھے اندھیرے میں انہیں بہت دور کی سوچتی تھی۔ ہاں، یہ اس سلسلے میں دور کی باتیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مومنین کی جزا کے سلسلے میں اس سورہ مبارکہ میں شروع میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے مغفرت اور رزق کریم تیار کر رکھا ہے، اور آخر میں کافروں کی جزا کے بارے میں بتایا کہ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، ہاں، کہ جو یہ چاہتے ہیں ان کے اور ان شخصیتوں اور پسندیدہ چیزوں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی، کما فعل باشیاءہم، جیسا کہ ان کی دوسری جماعتوں من قبل، ان سے پہلے ان کی جماعت یعنی ان کے ہم مشرب، ہم مزاج، کفر، شرک، گناہ کرنے والی قوموں کے ساتھ کیا گیا۔ ہاں، انہم کانوا فی شک مریب، یہ الجھاؤ میں ڈال دینے والے، شک میں مبتلا تھے۔ یہ اس وجہ سے یہ اس سورہ مبارکہ کو شروع اور آخر سے مضامین میں پیرویا اللہ رب العالمین نے کہ ہمارے اور آپ کے سامنے اس کو پڑھنے کے ساتھ، اس کی قرأت اور تلاوت کے ساتھ قیامت کا منظر ہمارے سامنے رہے، ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے دین سے اور اس کی نعمتوں سے ہم ادھر ادھر نہ جائیں، انحراف نہ کریں۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے کہ اللہ کا فضل اعراض اور قبول کے درمیان، مطلب اللہ نے بہت سا انعام دیا ہے ہم کو، یہاں جتنے لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، غریب ہو امیر ہو کسی بھی حالت میں ہو، اللہ کے بے شمار فضائل سے، احسانات سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ پیدا کیا، کھانا دے رہا ہے، سانس لینے کے لیے ہوا دے رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے مفت میں، اور نہ جانے کیا کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور سب سے بڑی نعمت یہ قرآن جو اس ماہ مبارک کی ان طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں نازل ہوا،
جس میں آج ہم گزر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اس ایک رات میں عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم انعام ہے اللہ کا ہم پر، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اب یہ اس سورہ مبارکہ کا یہی مضمون ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے ہم اسے قبول کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، یا پھر اللہ کی نعمت پانے کے بعد اعراض کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں کئی کردار اور کئی نمونے پیش کیے گئے مثال کے طور پہ، جن کے کردار سے، تاریخ کے اعتبار سے، اللہ کے بیان کردہ واقعات کے تناظر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کن لوگوں نے اللہ کی نعمت کی قدردانی کی اور شکر ادا کیا، کامیاب ہو گئے، اور کن لوگوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی تو دنیا میں بھی ان سے نعمت چھن گئی، عذاب کا شکار ہوئے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ ہمارے لیے عبرت و نصیحت کی اور ہدایت دینے کی بات ہے۔ چنانچہ مضامین کے طور پر بیان کیا، مقابلۃ نعم اللہ بالحفظ والشکر یوجب بقاءہا، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا خیال رکھنا اور شکر کرنا، اگر یہ ہم کرتے ہیں تو یہ چیز گارنٹی دیتی ہے کہ یہ نعمت باقی رہے گی۔ ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں، اس کی قدر کریں، صحیح استعمال کریں، اور اعتراف کریں کہ یہ اللہ نے دیا ہے، اور اس کی اللہ کے حکم کے مطابق اس کا استعمال کریں، تو یہ گارنٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو قائم بھی رکھے گا، بڑھائے گا بھی۔ اس مضمون کو سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 10، 13 اور 15 کے ضمن میں ذکر کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ مِنَّا فَضْلًا، یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے بڑے فضل اور احسانات دیے۔ کیا فضل تھا؟ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح بیان کرو، اور پرندوں بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حدیثوں میں بھی کہا گیا لہن عطا کیا تھا اللہ نے۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، تو اتنی خوشنما، پرکشش آواز اور مؤثر انداز ہوتا تھا کہ پرندے بھی ٹھہر جاتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق پہاڑوں جیسی جامد چیز بھی جو ہے وہ پڑھنے لگتی تھی، تسبیح بیان کرنے لگتی تھی۔ کل ایک آیت انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ آسمان و زمینوں کو پیش کیا گیا، ان پر امانت کو پیش کیا گیا، سب نے اٹھانے سے انکار کیا، تو وہ کیسے تھا؟ ہمارے کچھ علماء یا آج کل جو مبلغین بنتے ہیں ان کے الگ الگ تشریحات ہیں۔ تو اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا، اہل حق کا جو موقف ہے غیبیات سے متعلق، کہ اللہ نے جو کہا ہم اسے مانتے ہیں، اس کی کیفیت، اس کی تشریح جو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم اس کے تعلق سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، ہم کو جتنا بتایا گیا ہم اتنا مانتے ہیں، باقی اس کی کیفیت وغیرہ کے پیچھے نہیں پڑتے۔ چنانچہ یہ اور ایسی اور بھی غیب کی باتیں کس طرح سے انہوں نے بات کی تھی، بھائی قرآن میں اور جگہ پہ کہا گیا کہ پرندے، پہاڑ، پیڑ، پودے، ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن قرآن نے کہا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں سکتے۔ اب کچھ لوگ تشریح کرتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے کام پر لگے ہوئے ہیں یہی ان کی تسبیح ہے، تو یہ جو آپ تشریح کر رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ ہمارے ایک بھائی نظر آئے تو کل کی ایک غلطی مجھے اس کی اصلاح کر دوں، یہاں بھول جاؤں گا شاید یاد نہ آئے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، ان اللہ و ملائکۃہ یصلون۔ میں نے کل بیان کرنے میں یہ کہہ دیا کہ اللہ کی صلاۃ اور درود یہ ہے کہ امام ابو العالیہ نے کہا کہ رحمت نازل کرتا ہے۔ ابو العالیہ کے قول میں ہے کہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ فرشتوں کے درمیان ثنا بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی تعریف کرتا ہے، اور فرشتوں کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور ہمارا کہ ہم دعا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف صیغوں کے ساتھ۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کو مختلف فضل میں ایک یہ دیا گیا کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، کیسے کرتے تھے یہ ہم نہیں سمجھتے، اللہ نے کہا ہم مانتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا اور پرندے بھی، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ آج کل ہمارے ہاں ترقیات کی روشنی میں ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں ہم اس مقام کو پہنچے ہوئے کہ ماضی کے انسان اس سے بالکل قطعی ناواقف تھے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ ان کے پاس موبائل، لیپ ٹاپ، اے آئی نہیں تھا، لیکن ان کے پاس کئی ایسے چیز تھی جو آج کے موبائل والوں کے پاس نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی، میں نے کچھ مثالیں بھی دی تھی، آگے بڑھتا ہوں۔ لوہا ہم نے نرم کیا، لوگ کہتے تھے کہ بغیر تپائے، مفسرین کہتے ہیں کہ لوہا نرم اس طرح کیا تھا
کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو گویا معجزاتی طور پہ اللہ نے یہ صلاحیت قوت عطا فرمائی تھی کہ لوہے کو جس طرح موڑتے ڈھالتے ڈھل جاتا، زرہ بناتے، جنگی لباس بناتے، تلواریں بناتے، مختلف سامان بناتے، موم کی طرح جیسے ہم موڑ توڑ لیتے ہیں، اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو جو ہے موڑ توڑ کر بنا لیتے تھے، ڈھال لیتے تھے۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، یہ کہ آپ مختلف قسم کے جنگی لباس اور پھر ایک اندازے کے مطابق جو ہے مختلف چیزوں کو ڈھالے بنائیں، اور نیک عمل کرتے رہو، میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح آگے کہا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا کہ ان کا صبح کا چلنا ایک مہینہ ہوتا، شام کا چلنا ایک مہینہ ہوتا۔ اس وقت پلین، راکٹ، ہوائی سفر کی کوئی سویدھا سہولت ایجاد نہیں تھی، اللہ نے ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، وہ حکم دیتے تو انہیں لے کر اڑتی تھی۔ یہ ہوائی سفر وہ بغیر ہوائی جہاز کے کرتے تھے۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور کیا کہیں گے، قطر تانبا یا تانبے کے چشمے کو ہم نے ان کے لیے بہا دیا، تو گویا یہ بھی ان کے لیے مسخر ہو گیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ مَن يَعْمَلُ، ایسے جن جو يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو ان کے سامنے کام کرتے تھے، عمل کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، بِإِذْنِ رَبِّ، اپنے پروردگار کے حکم سے۔ دیکھیے یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، میں بار بار ایک بات دہراتا ہوں کہ معجزہ کرامت جو بھی ملی ہے یہ اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے، کسی انسان کی اپنی طاقت نہیں ہے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، جو ہمارے حکم سے اعراض کرے گا، انحراف کرے گا، تو ہم اس کو جہنم کا عذاب، بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے، مزہ چکھائیں گے۔ اب یہ جن کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے؟ یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، کہ حضرت سلیمان جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، محاریب، محراب، وتماثیل، مختلف ڈھانچے، وجفان کالجواب، اور بڑے بڑے حوض کے جیسے جو ہے ہانڈیاں، بڑی ہانڈیاں، کیا ٹب کہہ لے جس کو آج کی زبان میں کیا کہیں گے اردو میں، بڑے بڑے برتن جو حوض کے برابر ہوتے، وقدور الراسیات، اور ایسی ہانڈیاں جو ٹکی ہوئی رہتی تھی، ہلانا لے جانا مشکل ہوتا تھا، یہ ان کے لیے بناتے تھے۔ اب یہ سب چیزیں دینے کے بعد اللہ نے کہا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد تم شکر ادا کرتے رہو، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم لوگ شکر گزار ہیں۔ اقلیت اور اکثریت والا معیار آج کل ہمارے ہاں جمہوریت کے نام پہ چلتا ہے کہ جو زیادہ کہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ شکر گزار، اللہ کے نیک اور فرما بردار بندے کم ہوتے ہیں۔ تو کم اچھے لوگوں کو کم دیکھ کر اچھائی کو غلط مت سمجھیے، صحیح منہج اور مسلک والوں کو کم دیکھ کر یہ فیصلہ مت کرو کہ ان کی تعداد کم ہے تو یہ غلط ہے۔ تعداد یا لائک اور سبسکرائب کرنے والوں کی تعداد دیکھ کر آج کل بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ یہاں محل استشہاد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم الشان انعامات فضل و کرم آل داؤد پر کیا تو انہیں شکر گزار بننے کی تلقین کی، اور مختلف مقامات پہ قرآن میں آپ ان کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی پڑھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو مجھ پر اور میرے والدین پر نعمت کی ہے میں اس کا شکر ادا کرتا رہوں اور اپنے نیک بندوں میں ڈال۔ تو بہرحال یہ شکر گزاری نعمتوں کے قائم رہنے اور نعمتوں کے بڑھنے کا سبب ہے۔ آپ کو اگر کوئی نعمت ملی ہے، مجھے ملی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ نعمت تبدیل نہ ہو، اللہ چھینے نہیں، حالت عزت سے بے عزتی والی نہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ جو نعمتیں ملی ہیں ان کی قدر کریں، شکر گزاری کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے قوم سبا کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد یہ شکر گزار لوگوں کا ذکر ہے، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا۔ یہاں ہمارے سامنے جو کتاب ہے کہ جب سے یہ حکم نازل ہوا، داؤد علیہ السلام کے گھر کے لوگ جو تھے وہ مسلسل کوئی وقت نہیں ایسا گزرتا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کر اللہ کے لیے عبادت ریاضت نہ کرتا رہا ہو کہ اللہ نے ہم کو کہا ہے شکر گزاری کرے۔ چنانچہ ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی اس کام میں لگا رہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرے، اس کی بندگی اور عاجزی کا مظاہرہ کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے قوم سبا کا ذکر کیا، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، کہ یقیناً سبا کے لیے ان کے مسکن میں، ان کی بستی میں نشانی تھی، جنتان عن یمین و شمال، کہ دائیں اور بائیں ان کے دو باغ تھے، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے پروردگار کا رزق کھاتے رہو اور اس کا شکر بجا لاتے رہو۔
کہ भाई शुक्र गुजारी देखिए, रिस्क खाओ तो शुक्र अदा करो, तो खा रहे हो पी रहे हो उसके शुक्रगुजार बनो। बलदतुन तय्यबा व रब्बुन गफूर, कि ये जो अल्लाह ने तुमको अता किया है पाकीज़ा और दरखेज खुशगवार किस्म का शहर और बस्ती है, और रब्ब गफूर की नेमतें हैं। हाँ, रब्ब गफूर है जिसने तुम पर नेमतें की हैं। फ़अअरदू, लेकिन अल्लाह ने ये हुक्म दिया तो उनका नतीजा, उनका किरदार बाद में क्या हुआ? फ़अअरदू, तो उन्होंने एराज किया। दाऊद अलैहिस्सलाम और मरकजी उन्वान के नेमतों को कबूल किया, शुक्र किया। कौम सबा, ममलकत सबा के बाशिंदों ने नेमतों को इख्तियार किया और नाशुक्री की, एराज किया। चुनांचे क्या हुआ? फ़अरसलना अलैहिम सैलल आरिम, तो हमने उनको तेज सैलाबी पानी उन पर डाल दिया। डैम बनाकर रखा था, पहाड़ियों से, नाले नदी से ऐसे पुश्ते बना रखे थे जिसके जरिए से अपने खेतों को, बागों को सैराब करते थे, खूब मजे लेते थे। अच्छी सरसब्ज शादाबी के साथ, हरियाली के साथ बहुत सारी फसलें आती थी। तो अल्लाह ने उसी पानी को उनके लिए अजाब बना दिया, पुश्ते टूट गए, सैलाब का पानी उमड़ आया और पूरा का पूरा उनका खेत खलियान और बागात तबाह हो गए। हाँ, वबद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैन ज़वातै उक्लिन खम्तिन व अस्लिन व शैइन मिन सिद्रिन कलील, और हमने उनके जो दो बागात थे बड़े सरसब्ज शादाब दाएं बाएं, तो उन दो बागात को हमने बदल दिया बदमजा मेवे के जरिए से, बिन ओकुलिन खम्तिन, हाँ, बदमजा मेवे व अस्लिन, और झाऊ की झाड़ियां। हाँ, आप देखे होंगे जंगल में कुछ ऐसे कांटेदार झाड़ियां उगती हैं, उसको झाऊ की झाड़ी कहते हैं। और इसी तरह कुछ बैरी के दरख्त, यानी जो कुदरती तौर पर खुद से उग जाते हैं और बहुत ज्यादा मुफीद बज़ाहिर नहीं होते, ऐसी झाड़ियों के दो बागात या दो हिस्से, जो सरसब्ज शादाब बाग थे, फल फूल जहां खिलते फलते थे, उनकी जगह ऐसे झाड़ों का ढेर लग गया जो कांटेदार झाड़ियां थी, झाऊ की थी, बदमजा मेवे थे और कुछ बैरियों के दरख्त थे। ये क्यों किया अल्लाह ने? ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफरू, उनके कुफ्र, उनकी नाशुक्री की वजह से हमने उनको ये बदला दिया। वहल नुजाजी इल्लल कफूर, और हम ऐसा बदला नाशुक्रों को ही देते हैं, नेमतों की कदर नहीं करते। चुनांचे ये पहला मजमून था। दूसरा, अल्लाह की नेमतों के मुकाबले में जो है कोई एराज और फख्र करता है तो ये एराज करना, घमंड करना, ये जवाल का सबब होता है और दुनिया और आखिरत में नुकसान का जरिया बनता है, जैसा कि इस मलका सबा के और ममलकत सबा के वाक़े से जाहिर है। इसी तरह क़यामत से मुतालिक काफिरों के शुकूक का इस सूरह मुबारका में जिक्र किया गया। ला तातीना साआ, जो कहा था कि हमारे पास कयामत नहीं आएगी, हाँ, उसका जिक्र किया और उसका जो है उसका रद्द किया। और फिर ये भी बताया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े का आगे और जिक्र है कि जिन काम करते थे, हाँ, और समझते थे, लोग समझते थे कि जिन जो है गैब का इल्म रखते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा किया। इस सूरह मुबारका में उस वाक़े का जिक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े होकर अपनी जगह पर बैठे हुए लकड़ी का टेक लगाकर जो है जिनों से काम ले रहे थे, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी अल्लाह से, रिवायतों में है कि कुछ ऐसा मामला हो मेरे जरिए कि लोगों को यह पता चल जाए कि जिन गैब नहीं जानते। इसमें जिक्र है जिनों के उस वाक़े का। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत हो गई, हाँ, लेकिन जिनों को पता नहीं चला, वो काम करते रहे, और जब लकड़ी थोड़ी कमजोर हो गई, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बोझ पड़ा, और कुरान ने कहा सूरह सबा में कि लकड़ी को कुछ कीड़ों मकोड़ों ने खा लिया, कमजोर पड़ी और लकड़ी टूटी, सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए। तब जिनों को पता चला कि ये मर चुके हैं, वफात हो चुकी है। तो ये इसलिए किया अल्लाह ने ताकि लोगों को पता चल जाए कि जिन गैब का इल्म नहीं रखते। अगर उनको पहले पता चल जाता कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, तो वो उतनी मुद्दत तक, जब तक पता ना चला, उस काम में मशगूल नहीं रहते, उनके मातहती में काम ना करते। तो ये भी गोया अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक बड़ी निशानी और इसको एक इबरत के तौर पर पेश किया। और आयतें हैं, मैं आगे बढ़ने के लिए फिलहाल छोड़ रहा हूँ। उम्मीद है कि आप जरूर लैलतुल क़द्र में मुताला करेंगे या तिलावत करेंगे तो इनके तराजीम के साथ पढ़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ जैसा कि इस वाक़े की तरफ मैंने इशारा किया कि अल्लाह तबारक व तआला ही गैब का इल्म रखता है, और ये जो क़यामत के बारे में, दीन के बारे में बातें कहते हैं, तो अल्लाह ने कहा कि ये अंधेरे में तीर मारते हैं। बल यक़ज़िफ़ूना, क्या है वो, कुल इन रब्बी यक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अल्लामुल ग़ुयूब, हमारा परवरदिगार हक के साथ बात करता है, वो अल्लामुल ग़ुयूब है, और ये अटकल बच्चू बात करते हैं। इसी तरह जहन्नमियों के ताल्लुक से कुरान इस सूरह मुबारका में मुस्तकबिरीन और मुस्तज़इफ़ीन, जो मजबूत लोग हैं, बड़े लोग,
سردار لوگ ان کا اور جو ماتحت ہیں ان کا، ان کے دونوں کے درمیان کا جھگڑا بتایا ہے۔ یہ بہت عبرت کی چیز ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ غلط کام کرتے ہیں تو حوالہ دیتے ہیں کہ ارے یہ لوگ اتنے ہیں، ان کے پاس جمگھٹا ہے، ان کے پیچھے چلتے ہیں، دنیا داروں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی غلط باتوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف ان کی بات کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، کہ جب دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ ظالم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، ہاں، تو ان میں کا بعض سے اپنے اس قول کے ذریعے پلٹے گا، یعنی بات کرے گا کہ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، جو کمزور تھے، کمزور بنائے گئے، بڑے سے کہیں گے، بڑوں سے جو طاقتور تھے، ہاں، کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، کہ اگر تم لوگ نہیں ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ سن رہے ہیں آپ؟ یہ جو لوگ آج پیچھے جا رہے ہیں اندھے ہو کر، اور جس کے پیچھے جا رہے ہیں اس کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے، اگر وہ دنیا دار ہیں، اگر ان کے سبب سے وہ گمراہی میں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جہنم کی دروازوں کی طرف بلانے والے ائمہ تمہارے درمیان آئیں گے، ان سے ہوشیار رہنا اللہ کے رسول نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے یہاں مبلغ اور داعی بننے والا بھی کہتا ہے کہ ارے سب تو اچھا کام کر رہے ہیں، جو جیسا کر رہا ہے کرنے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، جو جیسا کر رہا ہے پیچھے مت چلنا، دیکھنا کہ کون ان طریقوں پر، ان راستوں پر چل رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ نے اختیار کیا۔ جو دوسرے راستوں کو اختیار کرنے والا ہے ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے نہیں چلنا۔ لیکن ہمارے یہاں لوگ مختلف قسم کی بنیادوں پر پتہ نہیں کس پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اب وہ بدعقیدگی سکھاتا ہے، غلط بات کہتا ہے۔ ابھی کئی لوگ کہہ رہے ہیں، میں نے تذکرہ کیا ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجودی عقیدے کے تعلق سے، ہمارے بعض اہل حدیثوں کو کہیں سے فون بھی آیا میرے پاس، کئی جگہ سے آیا کہ ارے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو پسند کرتے ہیں، اور کچھ ایسے عجیب و غریب لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ان سے اچھی تفسیر کسی نے نہیں کی۔ اللہ اکبر، حیرت انگیز بات ہے۔ جس کے پاس باطل ہے، جو شرکیہ اور کفریہ بات کہہ رہا ہے، اس کی تفسیر اچھی ہے، آپ لوگوں کو یہ سبق دے رہے ہو، مطلب آپ گمراہی کے راستے پہ ڈال رہے ہو۔ جب اچھی بول رہے ہو تو اس کی اچھی کے نام پر اس کی غلط باتیں بھی وہ قبول کریں گے۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ بھی ہوں گے، جو اس کو فارورڈ کر رہے ہو، تائید کر رہے ہو، رد نہیں کر رہے ہو۔ چھوٹی موٹی بات میں ہرگز نہیں مانتا، اور اسی لیے نام لے کر بار بار بولتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو ہمارے یہاں بھی تعجب ہو رہا ہے۔ میرے موبائل میں کلپس ہے، ہاں، دیکھ سکتا ہے کوئی، وہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرتے ہیں وحدت الوجود، اور میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ یہ ہندوؤں کا، یونانیوں کا عقیدہ تھا، یہ فلاسفہ کا عقیدہ ہے، یہ قرآن حدیث کا، صحابہ، تابعین، تابع تابعین، پوری امت کے عقیدے کے خلاف سب سے بڑا شرک ہے۔ ہاں، اب آپ کسی کو بڑا سمجھ کے کہ بہت اچھا درس دیتے ہیں، کوئی اچھا نہیں ہے، اچھا بہت سا لگتا ہے تو آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی یا فلاں اور فلاں کا، ارے وہ جماعت بہت منظم کام کرتی ہے، تو یہودیوں کا، RSS کا، ان کے یہاں بھی بڑی تنظیم ہے۔ تو تنظیم کا اچھا ہونا یا کچھ اچھائیاں ہونا، یہ اس کے منہج، اس کے تمام اصولوں کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ اس دھوکے سے، فریب سے نکلیے باہر۔ اللہ اور رسول حق کی تعلیمات ہمارے لیے معیار ہے۔ یہ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ نے کیوں دیا؟ صراط مستقیم ہے، یہ الفرقان ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے والی۔ پہچاننا ہے لوگوں کو تو قرآن کے آئینے پہ رکھ کے دیکھیے۔ اب جب ہم قرآن کو آئینہ بنا کے دیکھتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے قرآن، ہاں، کہ بہت سارے لوگ جن کو لوگوں نے امام بنا رکھا ہے، جہنم میں امام بھی اور مقتدی دونوں بھی جائیں گے اور لڑیں گے، اور کہیں گے مقتدی امام سے کہہ رہا ہے، یہاں اللہ نے کہا اللہ کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، کہ اگر تم نہیں ہوتے تو ہم مومن ہوتے، یعنی تمہاری وجہ سے کافر رہے، تمہاری وجہ سے گمراہ رہے۔ تو وہ کہیں گے کہ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی، تو بڑے لوگ چھوٹوں سے کہیں گے، جو استکبار والے ہیں وہ ضعیف لوگوں سے کہیں گے، کمزوروں سے، کہ کیا انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہدایت سے ہم نے تم کو روک کے رکھا تھا، پکڑ کے رکھا تھا؟ ہاں، اذ جاءکم، جب وہ تمہارے پاس آئی، بل کنتم مجرمین، نہیں بلکہ تم خود مجرم تھے۔ اللہ کوئی ظلم نہیں کر رہے تم کو بھی جہنم میں ڈال کر، تم خود مجرم تھے۔ ہاں، وقال الذین، پھر اس کے بعد آگے ان کا جواب ہوگا، اور پھر ہر جگہ ہے کہ یہ کہیں گے کہ اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، وہ کہیں گے کہ ان کو دے، اللہ کہے گا دونوں کو دگنا ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جس کے بارے میں، دو آیتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ آیت، اگلی آیت جو ہے ایسی ہے کہ دلوں سے اگر ایک انسان اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ لے تو دلوں سے شرک کی جڑ کو کاٹ دینے والی ہے۔ آیت غور سے سنیے، علامہ ابن تیمیہ کی مختصر سی تفسیر کے ساتھ میں بیان کروں۔ اللہ نے فرمایا
قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، ان کے شرک کا رد کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ تم پکارو ان لوگوں کو جن کو تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے کہ یہ بھی عبادت کے لائق ہیں، ان کی بھی پوجا پاٹ کی جا سکتی ہے، ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو جن کو تم نے سمجھ رکھا ہے ان سب کو پکارو. کیا پکارو؟ اللہ نے کہا، اس کا جواب دیا، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ آسمانوں میں اور زمین میں یہ ایک ذرے کے مالک نہیں ہے. بہت غور سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کو تم دنیا میں پکارتے، اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، دیوی دیوتا ہوں، کوئی اور ہو، بزرگ اور پیر صاحب ہو، ہوا میں اڑنے والے، پانی پہ چلنے والے، کوئی بھی ہو، سب کو بلا لو، سب کو پکار لو. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہیں آسمانوں اور زمین میں ایک ذرے کے مالک نہیں ہے. آپ کے پاس جو چیز نہیں ہے، جو چیز آپ کی نہیں ہے، میں آپ سے بولوں کہ وہ چیز مجھے آپ دے دیجئے، کیا آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ حیدرآباد کی کوئی زمین میں بولوں جو آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے، میں کہوں ایک پلاٹ میرے نام کر دیجئے، چلیے چھوڑیے، ایک پین، ایک ٹوپی، ایک چشمہ، ایک موبائل جو کسی اور کا ہے، میں کہوں کہ جو ان کی جیب میں موبائل ہے آپ مجھے دے دیجئے، آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ کتنے پاگل پن کی، بے وقوفی کی بات کر رہے ہو. جب آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ اس کا ہے تو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ ہے نا یہ بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں، ہے نا؟ تو مشرک اس سے بڑا بے وقوف ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں، عالمگیر عظیم الشان بے وقوف ہے، ریوارڈ ملنا چاہیے اس کو بے وقوفی کا. کہ اللہ بار 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 کہہ رہا ہے کہ آسمان زمین میں کوئی کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے، اور آپ جو مالک نہیں ہے اس سے مانگ رہے ہو، ہے نا حماقت؟ تو مشرک سے بڑا بے وقوف کوئی ہے ہی نہیں. اور وہ مشرک اور بڑا بے وقوف ہے جو قرآن کی ان آیتوں کو پڑھتا ہے پھر بھی دوسروں سے مانگتا ہے، امید رکھتا ہے، بھروسہ کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلی چیز، کسی سے مانگا جاتا ہے تو اس وجہ سے کہ وہ اس کا مالک ہے. اللہ نے پہلی جڑ کاٹی کہ دنیا میں، کائنات میں اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے. ہاں، ایک ذرہ برابر چیز کا مالک نہیں ہے تو آپ کو دے کیسے سکتا ہے، چھین کیسے سکتا ہے؟ پہلی بات. اب مالک نہیں ہے تو نہیں دے سکتا. دوسری چیز ہو سکتی ہے کہ آدمی کے دماغ میں ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ٹوٹل اس کی ملکیت نہیں ہے لیکن پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، ساجھیداری ہو سکتی ہے. تو اللہ نے سیکنڈ نمبر پہ کہا وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان لوگوں کا، دیوی دیوتا، اولیاء، صالحین، انبیاء، فرشتے، ان لوگوں کا اس کائنات میں، آسمان و زمین میں کوئی ساجھا ہے، شرک، پارٹنرشپ ہے، حصہ ہے. ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے، شیئر، ہاں شیئر بھی نہیں ہے، ان کا مالک بھی نہیں ہے. پہلا. سیکنڈ نمبر پہ شیئر بھی نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ یہ ہو سکتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، مالک نہیں ہے، حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے بنانے میں، چلانے میں ان کا کچھ تعاون ہے، مدد ہے، کوئی مدد ہے. اللہ تعالیٰ نظام چلا رہا ہے تو جیسے بادشاہ کی حکومت چلتی ہے تو وزیر ہے، فوج ہے، اور دوسرے بہت سارے کارکنان ہیں جو کام کرتے ہیں تو بادشاہ کی حکومت کا کاروبار چلتا ہے. اگر یہ سارے لوگ مدد کرنا چھوڑ دیں تو بادشاہ کیسے رہے گا؟ نہیں رہے گا، چلے گا ہی نہیں نظام. یہ دنیا کے بادشاہوں کا معاملہ ہے، لیکن اللہ جو بادشاہ ہے وہ الملک القدوس السلام ہے. قدوس اور سلام، ہر عیب سے پاک ہے، پوری طرح پاکیزہ ہے. المہیمن ہے، کنٹرول اور فیصلہ کرنے والا. الجبار ہے، ہاں غلبہ رکھنے والا، ہر اعتبار سے قوت رکھنے والا. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، امن دینے والا وہی ہے، سچوں کی تائید کرنا. کئی معنی ہے اس کا، آپ غور کیے کہ اللہ رب العالمین میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، وہ کسی کا محتاج ہے ہی نہیں، کہ کسی کی مدد نہیں چاہیے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کوئی بھی ارادہ کرتا ہے تو بس کن ہو جا کہتا ہے، ہو جاتی ہے. تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی مالک ہے ذرہ برابر کا، نہ کسی کا حصہ ہے آسمان کی کسی چیز میں، آسمان و زمین کی کسی چیز میں، اور نہ ہی کوئی وما لہو منہم من ظہیر، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے. تیسری چیز بھی کٹ گئی. اب کس لیے مانگ رہے ہیں؟ تو اب ایک چوتھی چیز بچتی ہے، اور یہ عالمگیر گمراہی کا سبب ہے قوم نوح سے لے کے بریلوی غیر شریف تک. ہاں، اجمیر اور بریلی کے اندر جو ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ وسیلہ بنیں گے، تو کیا ہے کہ یہ سفارشی ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان، نمائندہ ہیں، وسیلہ ہے، میڈیٹر ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی آگے رد کیا اور کہا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اللہ کے پاس کسی کی شفاعت کام نہیں کرے گی، فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے۔ سمجھ لیجئے کہ آپ میں سے یہاں کوئی بڑا بیٹھا ہے، اس سے مجھے کچھ کام ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں ان سے کہوں گا تو میری بات نہیں مانیں گے، لیکن آپ میں سے کوئی ان سے قریب ہے اور کسی نے بتایا کہ نہیں ان کو لگائیے، یہ بولیں گے تو وہ ٹالیں گے نہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ میری سفارش کر دیجئے، گزارش کر رہا ہوں۔ تو میں اکیلا مانگنے والا تھا، آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چلیے آپ بھی کہہ دیجئے مجھے نوکری دے دیں، جاب دے دیں، فلاں کام کر دیں میرا، آپ کر سکتے ہیں۔ تو اب میری گزارش کو لے کر آپ بھی میرے ساتھ گئے سفارشی بن کر، تو مانگنے والے میرے ساتھ آپ بھی ہو گئے ایک طریقے سے۔ نمبر ایک کہ میں اکیلا نہیں رہا، ڈبل ہو گیا۔ اب مجھے یہ پتا تھا کہ وہ دینے والا اکیلا ہوتا تو نہیں دیتا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں تو دے دیں گے، مان لیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دینے کے فیصلے میں وہ اکیلے نہیں رہ گئے، بلکہ اس کا دباؤ، محبت، تعلق کچھ نہ کچھ قبول کر کے فیصلے میں یہ بھی دخل انداز ہو گئے کہ ان کی سن کر دے رہے ہیں، خود سے نہیں دے رہے ہیں، اکیلے فیصلہ نہیں کیا۔ تو دینے والا ایسی صورت میں کیا دینے میں اکیلا رہتا ہے؟ نہیں۔ اب آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ہم بزرگوں کو، اولیاء کو، انبیاء کو بیچ میں ڈالیں گے اور ان کے کہنے پر اللہ ہمیں دے گا۔ اللہ دینے والا نہیں تھا، کسی کو اولاد دینے کا فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن قبر پہ جا کے ہم نے جب گزارش کی اور انہوں نے ہماری گزارش کو فارورڈ کیا اللہ کے پاس، اللہ کو نہیں پہنچ رہی تھی، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، میں قریب ہوں، میں دیتا ہوں، انسان کی شہرت سے قریب ہوں، علم و قدرت میں، لیکن بندہ کہہ رہا ہے نہیں تیرے سے نہیں مانگوں گا، یہ بے گستاخی ہوگی، بابا سے بولوں گا۔ جو مر چکے ہیں ان تک ڈائریکٹ پہنچے گا، اور جو زندہ ہے ہر جگہ ہے وہ اس پر ڈائریکٹ نہیں پہنچ رہا ہے۔ کمال ہے، آپ نے اللہ کی شان کو کیا سمجھا ہے؟ وما قدر اللہ حق، اللہ کی تعظیم، قدر و منزلت پہچانی نہیں، گستاخ ہے، مشرک۔ تو بہرحال اب جب یہ کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا نہیں تھا، ان کے کہنے پہ دے رہا ہے، تو اکیلا فیصلہ کرنے والا کہاں ہوا؟ وہ العزیز کہاں ہوا؟ وہ فعال لما یرید کہاں ہوا؟ اللہ اکیلا نہیں رہا، اس کا فیصلہ کرنے میں آپ کے عقیدے کے مطابق وہ دوسروں کو بھی شامل کر رہا ہے۔ یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ اس لیے اللہ نے جگہ جگہ کہا کہ کوئی اللہ کے پاس، دنیا میں جیسے آپ سفارش کرتے ہو، بادشاہ کے پاس وزیر جا کے بول دیتا ہے بادشاہ کی اجازت کے بغیر کہ نہیں میرا پہچان کا ہے، رشتہ دار ہے، قابل آدمی ہے، اس کو فلاں کام دے دیا جائے، انعام دے دیا جائے، میں جانتا ہوں ایماندار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیوں بولتا ہے وزیر؟ اس لیے کہ بادشاہ اس کو پہچانتا نہیں ہے کہ یہ ایماندار ہے، اس کے گھر میں کیا ضرورت ہے، اس کے اندر کیا گٹس اور صلاحیتیں ہیں، تو اس لیے وہ بیچ والا بتاتا ہے نا، تب وہ پہچانتا ہے۔ دنیا کا بادشاہ ہمیں نہیں پہچانتا، بیچ والا بتاتا ہے، تو کیا اللہ بھی جو ہے ہمیں نہیں پہچانتا؟ ہم بیمار ہیں، اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ پیر صاحب یا قبر والا بتائے گا کہ تیرا یہ بندہ جو ہے بیمار ہے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے، اس کو شادی کرنی ہے، اس کے پاس اوپر قرض ہے، تو ادا کر دے۔ اللہ کو نہیں معلوم ہے، یہ قبر والے بتائیں گے؟ کیا سمجھا ہے آپ نے اللہ کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کلیئر کیا کہ اللہ کے پاس سفارش دنیا کے لوگوں کی سفارش کی طرح بالکل نہیں ہے کہ آپ بغیر اجازت کسی سے بھی جا کے سفارش کر لیتے ہو، دباؤ ڈالتے ہو، لاڑ بتاتے ہو، بلیک میل کرتے ہو۔ نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ پر کسی کا دباؤ نہیں ہے، کسی کی محبت میں اللہ دباؤ کا شکار ہو کے کسی کو بخشے گا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت محبوب ابو الانبیاء ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں آپ کا دوسرا درجہ ہے، لیکن وہ اپنے ابا کو نہیں بچا پائیں گے، آزر کو نہیں بچائے، ان کے سامنے بجو کی شکل میں گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا میدان محشر میں، بخاری کی روایت ہے۔ ان سے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ کئی انبیاء کا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو شرک پہ مرنے والے قریب سے قریب رشتہ دار ہیں، ان کو جہنم سے نہیں نکلوا پائیں گے۔ ہاں، چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس کسی کی سفارش کام نہیں دے گی، فائدہ نہیں دے گی، الا لمن اذن لہ، سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے گا۔ یہ اللہ کی عظمت شان ہے کہ اللہ کے پاس کوئی اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کی بھی جرت نہیں کرے گا، کوئی بول نہیں پا سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی کا ٹکڑا ہے۔ کون ہے جو اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر دے؟ کوئی نہیں ہے۔ لا یتکلمون یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن قیامت کے دن فرشتے اور جبریل صف لگا کر کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، منہ نہیں ہلا سکتے، بول نہیں سکتے، لب کشائی نہیں کریں گے، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے۔ رحمان کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکتا، تو کوئی لڑ لے گا؟
کہ میرا بیٹا ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا مرید ہے، میرے ہاتھ پر میرے سلسلے پہ بیعت کیا تھا تو اس کو معاف کرنا پڑے گا. جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ قادری سلسلے سے جڑ گئے تو شیخ عبد القادر جیلانی لڑ کر آپ کو گھسیٹ کے جنت میں لے جائیں گے چاہے آپ کچھ بھی کرو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس قسم کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، دھوکے میں رکھا جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بغیر اللہ کی اجازت کے کسی کی سفارش کسی کو کام نہیں آئے گی. اللہ اجازت دے گا کہ آپ کرو، اور اجازت یہ بھی دے گا کہ اس کے لیے کرو. کس کے لیے کرنا ہے وہ بھی متعین کرے گا، کون کرے گا یہ بھی متعین. آپ کو ہم کو معلوم ہے کہ کس کو اجازت ملے گی؟ تو ہم کسی کی قبر پہ جا کے یہ کہیں کہ آپ سفارش کر دینا، پتا ہے کہ اس کو صرف اجازت ملے گی اور ہمارے لیے ملے گی. کس نے بتایا آپ کو؟ اللہ نے تو نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں سوال کیا کہ اللہ کو نہیں معلوم ہے، یہ بتا رہے ہیں. اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات والارض، کیا اللہ کو وہ بات بتا رہے ہیں جو آسمان و زمین کی اللہ کو نہیں پتا؟ یہ بتا رہے ہیں. یہ مشرک جو ہے اس طریقے سے گستاخی کو اللہ تعالیٰ نے اس جڑ کو بھی کاٹ دیا. اب اس کے فوراً بعد جو جملہ کہا حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے خوف چھٹتا ہے. یہ جن کے تم سفارش کی بات کر رہے ہو ان میں سے ایک مخلوق ہے فرشتے. فرشتے تو ایسی مخلوق ہے جن کے اندر برائی، قباحت، گناہ ہے ہی نہیں، چنانچہ وہ سراپا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، نیکیاں ہیں، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں کہا اب نیک صالح لوگ بھی ویسے ہی ہیں، آپ جن کو اچھا مان رہے ہو. تو فرشتے تو بالکل صاف ستھرے ہیں. ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان سے وہ سفارش کریں گے؟ ارے ان کا معاملہ تو اللہ کی عظمت و کبریائی اور خوف و دہشت کا یہ ہے کہ جب ان کے دل سے خوف چھٹتا ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا. یہ اختصار ہے، بخاری اور دوسری حدیثوں میں اس کی وضاحت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کا یا کسی کلام کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ جب کسی وحی اور کلام کا ارادہ کرتا ہے تو آسمان اور عرش ہلنے لگتا ہے، فرشتے دہشت زدہ ہو کر کانپنے لگتے ہیں، اپنے پروں کو نیچے مارتے جاتے ہیں. 7ویں آسمان سے پہلے آسمان اور جہاں تک فرشتے ہیں یہ آواز کرتا ہے. جیسے ایک زنجیر کو لمبی گرایا جائے زمین پہ تو آواز کیسے پھیلے گی، ایسے فرشتوں کے پر پڑتے ہیں، آواز آتی ہے. اور دوسری روایتوں میں ہے بخاری کے علاوہ میں کہ فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ وحی کا ارادہ کرتا ہے، ساری چیزیں دہشت میں آ جاتی ہیں، خوف میں مبتلا ہوتی ہیں، فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور ان میں سب سے پہلے سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوش آتا ہے. ان کی فضیلت بھی معلوم ہوئی، اسی لیے ان کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے. تو جب ان کو ہوش آتا ہے تو اللہ نے جو وحی کا کلام کا ارادہ فرمایا ہے وہ حضرت جبرائیل کو بتاتا ہے. اب حضرت جبرائیل جب آگے بڑھتے ہیں تو فرشتے بھی ہوش میں آ جاتے ہیں. 7ویں آسمان والے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، یہاں کہا، وہ کہتے ہیں قالوا ماذا قال ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا کہا، کیا جواب، کیا وحی کی، کیا کلام فرمایا. تو حضرت جبرائیل انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے ایسا ایسا فیصلہ کیا، ایسا ایسا کام کہا. اور قالوا الحق کا، تو اب جو بھی بات اللہ کی ہوتی ہے سارے فرشتے کہتے ہیں، وہ درجہ بدرجہ سارے فرشتوں تک بات پہنچتی ہے اور سارے فرشتے کہتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا وہ حق ہے، سچ ہے، صحیح ہے. اللہ کے فیصلے کو کوئی بولے گا کہ غلط ہے؟ فرشتہ کوئی پیر، فقیر، نبی کوئی بولے گا تو خود غلط ہو جائے گا، کوئی بولنے کی جرات ہی نہیں کرے گا. تو جو اللہ کے فیصلے کے ہونے سے پہلے بے ہوش ہو جاتا ہے، سننے کے بعد کہتا ہے کہ جو اللہ نے کہا وہی حق ہے. وہ اللہ کے فیصلے کو بدلوا ہے کہ آپ کی سفارش کرے گا. ایک آدمی کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ جہنمی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو آپ فیصلہ بدلوا کے دباؤ ڈال کے یہ کہہ لو گے کہ نہیں اس کو جہنم والا کینسل کر، پروردگار اس کو جنت میں ڈال. یہ ایسا لوگ بیان کرتے ہیں نا بزرگوں باباؤں کے تعلق سے کہ وہ دستغیر ہیں، وہ غوث ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ ڈھما ہیں، اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اپنے مریدوں کے لیے لڑائی کر لیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی بڑی گستاخی ہے، بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے. وما قدر اللہ حق قدری. تو یہ اللہ کی شان ہے. فرشتوں کی حالت، اور اسی کی جو حدیث ہے اس میں تفصیل میں یہ بھی ہے کہ جب فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، واقعی اللہ نے سچ کہا. وہو العلی الکبیر، اور وہ العلی ہے، ہر اعتبار سے بلند ہے، اوپر ہے. الکبیر، بڑا ہے، ہر اعتبار سے بڑا ہے، ہر کسی سے بڑا ہے. جب یہ فرشتے باتیں کرتے ہیں تو شیاطین ان کی باتوں کو سن کر آسمان کی خبریں چراتے ہیں. سننے کے بعد آتے ہیں جو نجومی، کاہن، جادوگر لوگ ہوتے ہیں،
ان کے پاس وحی کرتے ہیں۔ اب جب وہ سن کر، حدیث میں ہے کہ ایک کے اوپر ایک شیاطین چڑھ کے سنتے ہیں، اور جب سنتے ہیں تو ان کو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتا ہے، کبھی پہلے مار دیتا ہے اور کبھی اپنے چیلوں تک ان کی خبر پہنچنے کے بعد مارتا ہے۔ ہاں، جب اپنے اگلے کو پہنچا دیتے ہیں اور نجومی تک وہ آسمان کی خبر آتی ہے تو وہ لوگوں میں بیان کرتا ہے کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، اور چونکہ اللہ کا فیصلہ ہے اور وہ ہوتا ہے، تو نجومی کی اس بات کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے یہ بات کہی تھی، آسٹریڈیمس نے یہ بات کہی تھی، لکھی ہے، اور ویسے ہی ہو گیا، فلاں نجومی نے یہ بات کہی تھی، ایسا ہی ہو گیا۔ تو پھر اس کی غلط بات، اس کی اس سچی بات کی وجہ سے اس کی بات کو مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جملے ہیں کہ اس بنیاد پر، اس ایک سچ کی وجہ سے اس کے 199 جھوٹ کو بھی مان لیا جاتا ہے، جو آسمان سے سنی ہوئی بات ہوتی ہے۔ اب غور کیجیے اس پوری آیت کریمہ پر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل سے پڑھی، اس کے مضمون کی جامعیت، اچھا تو پورا قرآن جامع ہے، شرک کی جڑ کو کاٹنے والا جو بعض علماء نے کہا، اس بنیاد پر میں نے تھوڑی سی تفصیل سے بحث کی۔ اس کو یاد کر لیجئے، دماغ میں بٹھا لیجئے، نہ کوئی اللہ کے سوا کائنات میں کسی چیز کا مالک ہے، نہ کسی کا حصہ ہے، نہ کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور نہ ہی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے کام آ سکتا ہے، سفارش کر سکتا ہے۔ اور نیک لوگوں کا، فرشتوں کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے فیصلے پر دہشت زدہ ہو کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جو بھی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو حق کہتے ہیں، اور حق ہوتا ہے، غلط ہو بھی نہیں سکتا۔ تو پھر کوئی کسی کے فیصلے کو کیسے بدلوائے گا؟ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، ساری امید، توکل، بھروسہ، خوف، دہشت صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ سبق ہمیں ملتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے فیصلے کے آگے اور اس کے خلاف میں۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں چند فوائد ذکر کیے کہ دنیا میں جو ہم کو نعمتیں ملی ہیں، مال ہو، تہذیب و ثقافت کی چیزیں ہوں یا اولاد ہو، یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک فتنے ہیں، اس لیے کہ یہ انسان کو سرکشی میں مبتلا کر دیتے ہیں، دین کا باغی بنا دیتے ہیں، اور اسے ایسا بناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ حسن بدظنی کرنے لگتا ہے، ارے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیا، مدد نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 17، 34 اور 35 میں اس مضمون کو شمار کیا جا سکتا، دیکھا جا سکتا ہے، اس میں سے ایک آیت گزر چکی۔ اسی طریقے سے امام ابو حازم کہتے ہیں کہ میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں جو مال جمع کرتا ہے اس آیت کے سننے کے باوجود، جو سورہ سبا کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ رزق کی تنگی کوئی غریب ہے، رزق کی کشادگی جو امیر ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم جب یہ جانتے ہیں تو جانتے ہیں کہ وہ علیم و حکیم ہے، اس نے ہم کو غریب رکھا، ہمارا غریب رہنا ہی اچھا تھا۔ یہ مومن کے سوچنے کا انداز ہونا چاہیے، اس کا تقدیر کا فیصلہ ہے، ہمارا غریب رہنا اچھا ہے، اللہ نے ہم کو۔ اور دنیا کے بہت سے فائدے ہیں، سارے کے سارے لوگ امیر ہو جاتے تو بھی زندگی کا کاروبار نہیں چلتا، سارے لوگ غریب ہوتے تو بھی معاملہ بگڑ جاتا۔ تو کسی کو کشادہ کیا، کسی کو تنگ کیا رزق میں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اللہ اس کا جانشین دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے، کہ بجائے میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ اس کے بدلے میں آپ کو اس کا عوض دے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے آ کے کہا، جب بڑی دولت دے دی اللہ نے، کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول، میں صبح میں ہاتھ سے یوں بھر بھر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اور شام ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ منافع عطا کر دیتا ہے۔ تو اپنے رزق کو اگر بڑھانا چاہتے ہو، رشتہ جوڑو، حدیث نے بتایا، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیکی کا کام کرو۔ اپنے رزق کو اگر بڑھانا چاہتے ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر روز 2 فرشتے آسمان سے آتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا کہ اللہم آتے منفقن خلفن، یہ یخلفو ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو خلف دے، اس کا بدل، اس کا عوض دے۔ وہ آتے ممسکن تلفن، اور جو پیسہ روک کے رکھتا ہے، جمع کے رکھتا ہے، بخیلی کرتا ہے، تو اس کے مال کو تباہ کر دے۔ ہر روز بخیل آدمی کے لیے یہ فرشتوں کی بد دعا ہوتی ہے، اور سخی آدمی کے لیے فرشتوں کی دعا ہوتی ہے۔ اور یہاں اللہ نے وعدہ فرمایا، تو اللہ کا وعدہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدل دے گا، وہ خیر الرازقین، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اب غور کیجئے، یہ ابو حازم کہتے ہیں کہ اس آیت کے پڑھنے کے بعد بھی کوئی مسلمان ذخیرہ کر کے رکھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، ہاں، پھر خرچ کا جب موقع آتا ہے، گھر، اللہ کا گھر بن رہا ہے، مشاری دینی منصوبے ہیں، علماء جو دعوت و دین کا کام کر رہے ہیں، بدعت کے علاقے میں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، ایسے مواقع، اور پھر لیلۃ القدر، رمضان، ایسے میں تو اور ہاتھ کھولنا چاہیے،
اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو ہم خرچ کریں گے اس سے کئی سینکڑوں ہزاروں گنا اللہ دے سکتا ہے اور دے گا. ہاں اسی طرح اس میں مومنوں کی جزا بتائی گئی اس سورہ مبارکہ میں کہ وما فی وفیہا ما تشتہی الانفس، یہ سورہ زخرف کی آیت ہے کہ جنت میں وہ ساری چیزیں ہوگی جو انسان کا نفس چاہے گا، جو بھی چاہے گا سب ملے گا. ہاں اس پہ کچھ لطیفے بھی لوگ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے کچھ علماء نے جب یہ بیان کیا تو ایک دیہاتی نے آ کے سوال کیا کہ میں حقہ پیتا ہوں مولوی صاحب، جنت میں حقہ مانگوں گا تو اللہ دے گا؟ تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ آپ جو مانگیں گے وہ ملے گا، یہ قرآن کا وعدہ ہے. تو اگر حقہ مانگو گے تو پاکیزہ طور پہ وہ بھی ملے گا، جیسے پاکیزہ شراب ملے گی. اور اس کے علاوہ وہاں انسان کی تمنائیں خواہشات بھی ستھری ہوئی ہوگی، خواہشات اور گندی قسم کی طبیعت بھی نہیں رہے گی. بہرحال جزائے کافرین یہ بتائے گئے جو ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی جنت میں مومنوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو ان کو یشتہی کا لفظ ہے، ہم اردو میں شہوت جنسی خواہش کو کہتے ہیں، عربی میں اشتہا کہتے ہیں خواہش کو، چاہت کو، وہ کوئی بھی چاہت ہو تو جو چاہیں گے وہ ملے گا. اور کافروں کے بارے میں کہا کہ جو وہ چاہیں گے، سورہ سبا میں جو وہ چاہیں گے ان کے درمیان اور خواہشات کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی، چاہت کی کوئی چیز نہیں ملے گی کافروں کو. تو کہا ایمان جو ہے ایک بندے کے لیے دنیا اور آخرت میں بھی خواہشات کی تکمیل کا سبب ہے. آزمائش آتی ہے، لوگ ایمان نہیں رکھتے تو شکوہ شکایت کرنے رہے ہم تو ایمان والے ہیں پھر بھی ایسی مصیبت جھیل رہے ہیں. آپ ایمان اور صبر کہاں کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بے صبری ہے، شکوہ کر رہے ہیں. تو ایمان دنیا اور آخرت میں نعمتوں کو کھینچنے والا ہے اور کفر دنیا اور آخرت میں نعمتوں کو تباہ کرنے کا باعث ہے. سورہ فاطر میں جو سورہ سبا کے بعد اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے اس میں الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. یہ مکی صورت ہے، آیتیں 45 ہے. تمام تعریف آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے کے لیے ہے جو فرشتوں کو بنانے والا ہے، نمائندہ پیغمبر. ہاں اولی اجنحۃ پروں والے فرشتے، جو دو دو پر، اولی اجنحۃ مثنی دو پر، تین پر، چار پر. اور مخلوق میں اللہ جس کو چاہتا ہے اور زیادہ کرتا ہے. یعنی فرشتوں کے پر ہیں، کیسے ہیں ہمیں نہیں پتا، کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے اور زیادہ ہیں. اس آیت کریمہ سے پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے ایمانیات کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے اور اس پر ایمان لانا بہت سے فائدے رکھتا ہے. یہ غیب پر ایمان کا حصہ ہے. فرشتے ہمارے لیے غیب ہیں. اب اس کے غیب کے جاننے کا طریقہ، راستہ ہمارے پاس اونلی صرف اور صرف وحی الہی ہے، قرآن اور صحیح حدیث. جو اس سے ثابت ہوگا وہی مانیں گے. جو فلسفہ، منطق، دماغ اور فلاں لوگ بولیں گے نہیں مانیں گے. سر سید احمد خان نے کہا کہ فرشتے جو ہے وہ کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے، ہاں بلکہ انسان کے اندر جو اچھائی کا جذبہ ہے وہی فرشتہ ہے. انسان کے اندر جو برائی کا جذبہ ہے وہی شیطان ہے. شیطان بھی الگ سے کچھ نہیں ہے. یہ ان کا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ توبہ کر لی تھی. اگر توبہ کر لی تھی تو اچھی بات تھی، ورنہ یہ تو کھلی ہوئی گمراہی اور کفر ہے، ایمان کی بنیاد کا انکار ہے. یہ اصول یاد رکھیے کہ غیب پر ایمان ہمارا خاصہ ہے اور غیب کے جاننے کا طریقہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہے. اور غیب سے متعلق قرآن و حدیث نے جو بتایا ماننا لازم ہے مومن کو، اور جتنا بتایا، جو بتایا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. تو فرشتوں کے بارے میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے اور اس سے کئی اعتبار سے تقویت ملتی ہے کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اتنا قادر ہے کہ فرشتے ہیں جو بہت طاقتور مخلوق ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے جو تذکرے آتے ہیں فرشتوں کے بارے میں جو بیان آتے ہیں، آپ سوچئے کہ حضرت جبرائیل کو جب حکم دیا تو قوم لوط کی بستی کو ہوا میں اٹھا کر پلٹ دیا. کیسی طاقت تھی. حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے چیخ ماری، صیحہ. 2 قوموں پر چیخ کا عذاب آیا، قوم داؤد اور قوم سمود. جب چیخ ماری تو پوری بستی کے جتنے لوگ تھے اپنی بستی میں اوندھے ہو کر مر گئے، گر گئے. فہم فی دارہم جاثمین، گھٹنوں کے بل، منہ کے بل الٹے پلٹ گئے اور مر گئے اسی حالت. حضرت جبرائیل کی صرف چیخ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا. پہلی مرتبہ جب آئے اور گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس تو افق کو آپ نے ڈھک دیا تھا. افق کسے کہتے ہیں؟ آسمان اور زمین کے ملنے کے. ہم جب کسی طرف دیکھیں تو زمین اور آسمان جہاں مل رہا ہے اس کو افق کہتے ہیں. تو پورا آسمان اور زمین کا ایک علاقہ حضرت جبرائیل اصلی شکل میں جب اللہ کے رسول اللہ کے سامنے ظاہر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ان سے پورا افق ڈھک گیا تھا.
اور دوسری مرتبہ شب معراج کو، معراج کی رات میں ان کو دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں. تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک فرشتہ اتنا طاقتور، تو اللہ کی یہ مخلوق کتنی ہے اور ہماری کیا حیثیت ہے. جس نے فرشتوں کو اتنا طاقتور بنایا، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایک فرشتے کو بھیج کے ہمیں تباہ برباد کر دے، جبکہ وہ کن سے بھی کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے. تو ہم کیوں اکڑیں تنے، اللہ کے نافرمان بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی مخالفتیں کر کے تکبر گھمنڈ میں مبتلا ہوں، کیا اکھاڑ لیں گے، کیا کر لیں گے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا گھمنڈ میں مت پڑو، ان کیا ولا تمش فی الارض مرحا، زمین میں اترا کے نہ چلو، انک لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی بلندی میں، لمبائی میں پہاڑ کو پہنچ سکتے ہو. ارے دنیا کی ان مخلوقات کو صرف اپنے سامنے دیکھ لو تو تمہیں لگے گا کہ ہم کیا ہیں، کوئی اوقات اور حیثیت نہیں رکھتے. بہرحال فرشتوں کے ضمن میں نے کچھ عقیدے کی کچھ باتیں ہیں، ان پر ایمان لانے کے تعلق سے ایک دو اصولی باتیں بیان کی کہ ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ میسنجر رسولن اللہ نے بنایا، اور یہ پہنچاتے ہیں ہم تک، دنیا تک اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے والے ہیں. اسی میں سے شریعت کو پہنچانے والے، مومنین کی تائید کرنے والے، دعا کرنے والے، اور اللہ کے حکم سے مختلف موقعوں پر مدد کرنے والے، جیسے بدر میں، حنین میں اور مختلف موقعوں پر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے حصہ لے کر جنگ میں مسلمانوں کی مدد کی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کیسی کیسی مخلوقات بنایا، ان کی مخلوقات میں سے غیب کی بہت سی مخلوقات ہیں جن میں سے فرشتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے، ان کی کتنی طاقت ہے کہ چند لمحوں میں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام زمین پر آ گئے. یہودیوں نے پلان بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چکی گرا کے ختم کر دیا جائے، اس کے عمل کرنے سے پہلے جبرائیل آ گئے، خبر دے دی. ایسے کتنے واقعات ہیں. ہاں، حضرت انس یا حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ جس عورت سے ان کے شوہر نے زہار کیا تھا کہ تو میری ماں کی طرح ہے مجھ پر، سورہ مجادلہ کی بالکل پہلی آیت، اس کی تفسیر پڑھیے واقعہ. ہاں، اللہ نے کہا کہ وہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی تھی، لڑائی کر رہی تھی کہ نہیں میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا کیا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اور وہ گفتگو کر رہی ہے. کہا وہ کیا بول رہی تھی، ہم تھوڑی ہی دور پہ تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن آسمان میں، ساتوں آسمان کے اوپر اللہ نے سن لیا اور قرآن نازل کیا. لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس عورت کی آواز سن لی جو اپنے شوہر کے سلسلے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی. ہاں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے جناب میں شکوہ کر رہی تھی. ہاں، پھر آگے اس کا حکم بیان کیا. اس سورے کا نام سورہ فاطر بھی ہے اور سورۃ الملائکہ بھی ہے. فاطر اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور نعمت کو جو پوری کائنات میں عام کر رکھا ہے، اور ہمارے ساتھ بطور خاص، اور اپنی تخلیق کے ذریعے جو ربوبیت ہے اس کی، جو پیدائش کرتا ہے، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو اپنی رحمت اور نعمتوں کو عام کر رکھا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی انتہائی انوکھی اور زبردست قسم کی کاریگری، صنعت، یہ قدرت کی کاریگری ہے جناب، کہ ذرے کو چمکائے یوں آفتاب. ہاں، کیسے ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز میں غور کی، اس کی بناوٹ، اس کی شکل و صورت، پھر اس سے متعلقہ دیگر امور، پھل کو دیکھیے، پھول کو دیکھیے، پرندوں کو دیکھیے، آبی حیوانات کو دیکھیے، انسانوں کو دیکھیے، خشکی پر رہنے والے درختوں کا کیا شکل ہے. انجینئر زندگی بھر پڑھتا ہے کہ جھاڑ کے تنے گول ہی کیوں ہوتے ہیں، چوکور کیوں نہیں ہوتے، تین کونے کے کیوں نہیں ہوتے، فلاں پھل اوپر کیوں لگتا ہے نیچے نہیں، فلاں بیل کی شکل میں کیوں رہتا ہے ایسا نہیں، سائنسی وجہ بتائیے. فلاں جانور کے بدن پہ لمبے بال کیوں ہوتے ہیں، جغرافیائی وجہ بتائیے، برفیلے علاقے کے جانوروں کے بال بڑے ہوتے ہیں. تو کہا اس لیے کہ ٹھنڈی سے ان کا بچاؤ ہو سکے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا جانوروں کو پتا تھا کہ ہم ٹھنڈے علاقے میں پیدا ہو رہے ہیں اس لیے بال بڑا رہنا چاہیے؟ جغرافیائی وجہ کے آگے قدرتی وجہ پر غور کریں تو توحید کا معلوم علم ہوگا. سائنس پڑھانے والے سائنسی وجوہات، جغرافیائی وجوہات میں یہ تو بتاتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، لیکن اس وجہ کو کس نے بنایا، اس وجہ کا لحاظ کر کے اس کی شکل و صورت کو، اس کے پیر ہاتھ کو، اس کی بناوٹ کو موضوع بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اس نے خود تو اپنے آپ کو نہیں بنایا. یہ توحید کا، اللہ کا سانے کا پتہ دیتی ہے. وہی فاطر ہے. فاطر کا معنی بھی پیدا کرنے والا ہوتا ہے، جو اس سورہ مبارکہ کا نام ہے. اور فاطر کے معنی میں یہ ہے کہ جو بغیر کسی مثال کے چیزوں کو وجود بخشے. چنانچہ اس سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فاطر ہونے کی بڑی زبردست کیا باتیں اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور اس کو اس سورے کا نام قرار دیا اللہ نے، اس لیے کہ وہ فاطر ہے، یعنی ایسا پیدا کرنے والا جو بغیر مثال کے ابتدائی طور سے کسی چیز کو بنانے والا ہے. اس سورہ مبارکہ کی تفسیر
ہم لوگ ابھی اس موقع پر میں سوچ رہا ہوں چند منٹ میں اس کو سمیٹ دوں کچھ باتیں پیش کر کے. حقیقت میں اس کی تفسیر بھی جو ہے بڑی لمبی گفتگو کی متقاضی ہے. اس میں جو دلائل ہیں، اللہ کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جتنی بات کی جائے کم ہے. حضرت شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی غالباً ایک سورہ فاطر کی تفسیر ہے، موٹی کتاب ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ سورہ فاطر میں اللہ کی کیسی کیسی نشانیاں، توحید کی کیسی زبردست دلیل ہے، اور اس ضمن میں انسانوں کو کیسی ہدایات دی گئی ہیں. دوسرا نام اس سورہ مبارکہ کا ملائکہ بھی ہے. ملائکہ فرشتے، ہاں، ملک علوکہ سے بنا ہے، جس میں میسنجر اور پیغام رسانی کا معنی آتا ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ فرشتوں کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے دیوی دیوتا، یا انسان لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کرتے ہیں، تو کچھ لوگ جیسے ہندو مذہب میں ہے، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، ہندو مذہب میں ہے کہ فلاں چیز کا دیوتا، سورج الگ، آگ کا دیوتا، پیسے کا دیوتا، دیوی دیوتاؤں کو الگ الگ کام بانٹ رکھے. تو کچھ لوگ کا خیال ہے اور ہو سکتا ہے کہ فرشتوں پر ایمان کی بگڑی ہوئی شکل ہو، فرشتوں کو اللہ نے الگ الگ کام دی، لیکن فرشتے ان کے محتاج نہیں ہیں. مسلمان فرشتوں کو ویسے نہیں مانتے جیسے ہندو دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں. مسلمان اللہ کے سوا کسی کو پجنی، عبادت کے لائق نہیں مانتے. فرشتے اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، کسی چیز کے خود سے مالک نہیں ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. نمبر 2، اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے. ہاں، فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، یہ اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے، بندوں کے لیے بہت ساری حکمتوں کا حامل ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے آغاز میں فرشتوں کی پیدائش کا اور ان کے کچھ کاموں کا تذکرہ شروع کی آیتوں میں کیا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ ملائکہ بھی ہے. اس سورہ کے آغاز میں اللہ نے اپنی بندوں کے ساتھ اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ. اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے، جس رحمت کا دروازہ اللہ کھول دے ہمارے آپ کے لیے، کسی کے لیے، تو فلا ممسک لہ، اس کو بند کرنے والا، روکنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ دینا چاہے تو پوری کائنات مل کر اسے روک نہیں سکتی. ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا اذکار میں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اے اللہ جو تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں. اس کو مضبوط بنا لے، زندگی آسان ہو جائے گی. ہم کو شکوہ رہتا ہے یہ نہیں ملا، اس نے روک دیا، اس نے گھر میں یہ توڑ دیا، فلاں نقصان پہنچا دیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے. کسی کی وجہ کوئی بھی بناؤ، اللہ نہیں چاہتا تو کائنات کا کوئی انسان، کوئی طاقت، کوئی امریکہ، کوئی فرعون، کوئی نمرود، کسی کا کوئی بال بھی اکھاڑ نہیں سکتا، ہاں، اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے. یہ اللہ نے کہا وما یمسک فلا مرسل لہ، اور اگر کوئی وما یمسک اور جسے اللہ روک دے فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے بعد کوئی اسے جاری کرنے والا نہیں ہے کہ رکا ہے تو چلا دوں. یہ اللہ کے اختیار. وہو العزیز الحکیم، وہ عزیز ہے، غالب ہے. اس کے ایک معنی میں یہ ہے کہ اللہ عزیز ہے، مطلب اس کے فیصلے کو، اس کے حکم کو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا، روک نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا. اور حکمتوں پر مبنی اس کے فیصلے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عزیز ہے تو غصے میں آ کے کچھ بھی کر دے. اس کا ہر کام دانائیوں حکمتوں سے بھرپور ہوتا ہے. تو شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا اپنی رحمت بندوں کے ساتھ، اور آخر میں سورے کے ایک ختم ہونے سے 1-2 آیتیں پہلے فرمایا، اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. ہاں، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے کرتوتوں کے بدلے میں ان کا مواخذہ اور پکڑ کرنے لگے، اگر اللہ کا حکم ایسا ہوتا، فیصلہ کہ کسی نے غلطی کی اور اللہ کا عذاب آ گیا، پکڑ آ گئی، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کہہ رہا ہے ما ترک علی ظہرھا من دابہ، تو زمین پر کسی جانور کو، کسی چوپائے کو، کسی چلنے پھرنے والے کو چھوڑتا ہی نہیں. غلطی کیا، پکڑا گیا، اسی وقت ختم، مار دیا. ہم اتنے گناہ کر، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے اس آیت کی روشنی میں کہ ہم خود اپنے آپ پر، دوسروں کے بارے میں نہیں. آج کل الٹا ہی معاملہ ہے، ہم اپنے بارے میں بے فکر ہوتے ہیں، دوسروں کا حساب لیتے رہتے ہیں. خود کا محاسبہ کیجیے. صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے کو دیکھیں کہ ہم کیا کیا غلطیاں کر چکے ہیں، کرتے رہتے ہیں، پھر بھی اللہ ہم کو مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بار بار رمضان مل رہا ہے، لیلۃ القدر مل رہا ہے. یہ اس کی رحمتیں بے پایا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ کی یہ رحمت ہے
کہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں سدھرتے، نہیں پلٹتے، تو جب ان کی مدتیں مقررہ آ جاتی ہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو اللہ اپنے بندوں کو پھر خوب دیکھ لے گا، دیکھنے والا ہے. تو پھر ان کو ان کے عمل کے اعتبار سے، ان کے کرتوت کے اعتبار سے پھر معاملہ کرتا ہے. یہ اس لیے ہے اللہ نے شروع سورے میں بھی اور آخر سورے میں بھی اپنی رحمت کا ذکر اس لیے کیا کہ بندے یہ جان جائیں کہ اللہ کی ذات، کائنات کی ہر ذات، ہر شخصیت سے زیادہ بندوں کے لیے رحم دل ہے، رحم رکھنے والی، مہربانی رکھنے والی، اور کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی ذات ہو اس سے زیادہ رحم والا ہے. اب آپ کسی کے پاس جا کے یہ کہتے ہو کہ اللہ سے کہے کہ مجھے یہ دے دے، مطلب یہ کہ وہ اللہ سے زیادہ، اللہ دینا نہیں چاہتا، وہ دلائے گا. تو یہاں یہ معنی بھی ہوا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتا، رحم نہیں کر رہا ہے، وہ قبر والا کرے گا، وہ ولی پیر نبی کرے گا. یہ بھی ایک پہلو ہے شرک کی قباحت کا. ہاں، اور یہ چیز اس شخص کے لیے بہت واضح ہے جو اس پوری سورہ مبارکہ پر غور کرے. اب سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 3، 9، 11، 12، 13، 27، 28، 41، 45 ان آیتوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر اس دنیا میں کیا کیا نعمتیں دی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، ہاں اے لوگو تو تم اپنے پر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. ہاں، حل من خالق غیر اللہ، کتنی نعمتیں ہیں، اور یہ نعمتیں کس نے دیا؟ اللہ نے سوال کیا، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ان کو بنانے پیدا کرنے والا ہے؟ کوئی اور خالق ہے؟ یرزقکم من السماء، جو تم کو آسمان سے روزی دیتا ہے اور زمین سے روزی دیتا ہے. لا الہ الا ہو فانا تؤفکون، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، پھر تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ کتنی پیاری اور صاف بات ہے. ایک آیت پر میں نے صرف ترجمہ کیا، غور کیجئے، گہرائی میں جائیے، معنی کا سمندر ہے. اسی طریقے سے ان میں ایک آیت ہے، اللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا، اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، چلاتا ہے کہ وہ بادلوں کو منتشر کرتی ہیں. فسقناہ الی بلد میت، اور پھر اسے بہا کر ہم ایک مردہ زمین کی طرف اس کو سیراب کرتے ہیں اس کے ذریعے سے. ہاں، فاحیینا بہ الارض، اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اس کے مرنے کے بعد. بعد موتها کذالک النشور، جیسے مردہ زمین پھر سے زندہ ہو جاتی ہے ایسے ہی تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ، دوبارہ زندہ اٹھنا ہے. یہ ان آیتوں میں نے نمبر پیش کیے اور ایک دو آیتوں کو ذکر کر دیا. ہاں، اسی طرح اس میں یہ بھی ہے، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا وما تحل من انثى، یہ اس آیت کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ اللہ نے بیان کیا کہ رسولوں کا بھیجنا اس سورہ مبارکہ میں بہت نعمتیں دی اللہ نے، تذکرہ بھی کیا قرآن میں جا بجا. سورہ نحل کو تو سورۃ النعم بھی کہتے ہیں کہ نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے بندوں کو کیا کیا دیا، تو اس میں بھی ذکر کیا. تو رسولوں کا بھیجنا ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور بندوں کے ساتھ اس کے رحم کی سب سے بڑی شکل ہے. اللہ تعالیٰ کا رحم کرم ہم پر جو ہے بہت ہے، اور سب سے بڑا رحم، سب سے بڑا کرم رسول کا بھیجنا، قرآن کا دینا ہے. اس رات میں ملا لیلۃ القدر، وما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سمجھیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس نعمت کی قدر پہچانتے نہیں ہیں. غیر مسلم بھی آج یہ جانتا ہے کہ مسلمانوں کی قوت کا سرچشمہ، مرکز، اس کی عزت، جینے کا راز، کامیابی کا راز قرآن ہے. تو اگر مسلمانوں کو فتح کرنا ہے تو قرآن سے دور کرو، قرآن اور صحیح حدیث. اور قرآن حدیث سے دور کرنا ہے تو مسجد اور صحیح علماء سے دور کرو، صحیح جماعت اور صحیح منہج والوں کو بدنام کرو. جب صحیح منہج کی تبلیغ نہیں ہوگی تو قرآن حدیث لوگوں میں عام نہیں ہوگا. دوسرے لوگ تو کوئی فضائل بنا رہا ہے، کوئی الٹے سیدھے واقعات بتا رہا ہے، کوئی شرکیہ تعلیم دے رہا ہے، کوئی وحدت الوجود سکھا رہا ہے، کوئی سب سے پہلے راویوں صحابہ کرام جنہوں نے قرآن کو آگے پہنچایا، حدیثوں کی روایت کی، عمل کیا، جو سب سے قابل تعریف اور اللہ کے سرٹیفکیٹ یافتہ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا، ان کو مجروح کرتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے. تو ان سے تو معاملہ کچھ بننے بگڑنے والا ہے ہی نہیں. باطل پرستوں کا بگڑے گا کس سے؟ باطل والوں کا، کفر اور شرک کی دنیا کا. وہ لوگ جو قرآن و حدیث کے حق کے حامل ہیں. یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ایک لمبی ایسی حقیقت بیان کر رہا ہوں جس کا اعتراف یہود، نصارہ، امریکہ، یورپ، برطانیہ، اسرائیل کے دانشوروں نے، محققین نے کیا ہے. وہ چیزیں آج سامنے آ رہی ہے کہ اصلی اسلام کس کے پاس ہے. ان سے پڑھیے، مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ مان رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ جو ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور قرآن و حدیث کے منہج کی بات کرتے ہیں، نام لیتے ہیں کہ سلفی اہل حدیث، ان کی رپورٹوں میں درج ہے، پینٹاگون کی رپورٹ میں. ہاں خیر،
تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ آیت نمبر 24 میں انا ارسلنا بالحق بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر، ڈرانے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی قوم امت ایسی نہیں ہے جس میں وہ ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اللہ حجت پوری کرتا ہے، دنیا کی کوئی بھی قوم کہیں بھی ہو، ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پیغمبر نبی نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر امت میں اللہ نے پیغمبر کو بھیجا۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم کو اگر عزت غلبہ چاہیے، عزت چاہتے ہیں ہم اور آپ، تو دنیا کی دولت اور فلاں چیز میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، اس کے دین کو قبول کرنے میں ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت چاہتا ہے تو یاد رکھے عزت اور غلبہ پورا کا پورا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب اللہ کو راضی کر لیجئے، عزت آپ کو ملے گی، قرآن والے آدمی بن جائیے، معزز بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے الہ یصعد الکلم الطیب، کلمہ طیبہ اسی کی طرف، اچھی باتیں اسی کی طرف اوپر چڑھتی ہیں، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا یصعد چڑھتی ہیں، اللہ اوپر ہے، ذات کے ساتھ ہر جگہ نہیں ہے، اوپر ہے۔ ہاں، استعراض الدلائل کونیہ، یہاں اب اس میں آیت نمبر 9، 12، 13، 27، 28 کاش کے ان کو پڑھنے اور وضاحت کرنے کا موقع ملتا، نہیں ہے۔ توحید کی بڑی پیاری بڑی شاندار دلیلیں ہیں، رات اور دن کا بدلنا، پرندے الگ الگ رنگ کے، الگ الگ بولیوں کے، غرابی بسود، اللہ نے ان آیتوں میں ذکر کیا۔ سورہ فاطر کو پڑھیے، توحید کی بڑی شاندار دلیلیں ہیں، اور مخلوقات کا جس انداز میں ذکر کیا، جب آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے تو مزہ بھی آئے گا، ایمان بھی مضبوط ہوگا، اور آپ اگر جدید تحقیقات، سائنسی تحقیقات، میڈیکل تحقیقات اور جغرافیائی تحقیقات کی روشنی میں ان کا مطالعہ کریں گے تو مزید ایمان بڑھے گا، اور آپ غیر مسلموں کو بتانے میں، غیر مسلموں کے سامنے اسلام اور قرآن کی حقانیت ثابت کرنے میں مضبوط ہو جائیں گے کہ دیکھو 1400 سال پہلے قرآن نے یہ بیان کیا ہے، جو آج کی تحقیقات آپ کو کچھ حصہ بتا رہی ہے، وہ بھی ٹوٹل نہیں۔ تو اللہ تبارک اس سورہ مبارکہ میں کائنات کی دلائل کو پیش کیا گیا ہے، جو اس بات پر دلیل ہیں کہ وحدانیت اور عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے مجھے افسوس ہے کہ میں یہاں اتنا بول کے آگے بڑھ رہا ہوں، دلائل کو پیش نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں، نمبر 5 کہ قرآن کو لینے میں لوگوں کی اقسام، اور قرآن کو لینے، سیکھنے اور عمل کرنے میں، جمعہ کے خطبے میں نے جو آیتیں پڑھی تھی انہوں نے اسی کا تذکرہ کیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، امت محمدیہ کو قرآن دیا۔ اب یہ امت محمدیہ جو قرآن کو مانتی ہے، ان میں قرآن کے تعلق سے 3 رویے بتائے قرآن نے۔ فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، قرآن کی کچھ باتوں پر عمل کرتا ہے، کچھ پر نہیں کرتا، نافرمانیاں کرتا ہے۔ ہاں، ومنہم مقتصد، کوئی درمیانی راستے کا ہے، فرض کرتا ہے، فرض پر عمل کرتا ہے، مستحبات اور نوافل نہیں کرتا، حرام سے بچتا ہے، مکروہات سے نہیں بچتا۔ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھنے والے ہیں، فرائض ہی نہیں کرتے بلکہ نوافل و مستحبات بھی کرتے ہیں روزہ نماز کے ساتھ ساری معاملات میں، اور صرف مکروہات، حرام سے نہیں بچتے، مکروہات سے بھی بچتے ہیں۔ اعلیٰ مقام ہے ان کا۔ سورہ واقعہ میں بھی قیامت کے دن 3 گروپ کا ذکر کیا، حدیث جبریل میں بھی ایمان، اسلام پہلا درجہ، ایمان دوسرا درجہ، احسان تیسرا درجہ، 3 کیٹیگری بتائی۔ ہاں، تو پہلے درجے والے بھی مسلمان ہیں، یہاں اہل توحید کی بات ہے، جس کے پاس شرک اکبر ہے، کفر اکبر ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ چاہے قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہو۔ لکھ لیجئے، یہ دماغ میں رکھیے ہمیشہ۔ تو ان 3 لوگوں کا کیٹیگری بتائی امت محمدیہ یا قرآن ماننے والوں کی۔ آپ اور ہم کس کیٹیگری میں اندازہ لگائیے۔ لیکن اس کی تفسیر میں آگے ایک بات آئی کہ علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ اس میں ان آیتوں کے بعد اللہ نے جو کہا کہ جنات عدن یدخلونہا، یدخلونا جو لفظ ہے یہ واو جمع کا ہے۔ ہاں، علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت میں یدخلونا کا واو جو ہے امت محمدیہ کے لیے سنہرے حروف میں لکھنے کے لائق ہے۔ ہمارے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے، امید کا ذریعہ ہے کہ اللہ نے قرآن ماننے والوں کے 3 کیٹیگری کا ذکر کیا، ظالم، مقتصد، سابق، اور آگے کہہ رہا ہے یدخلون، کہ داخل ہوں گے، یعنی تینوں کیٹیگری جنت پہ جائیں گے۔ کتنی امید کی بات ہے، اللہ ہمیں انہیں شامل کرے اونچے درجے والوں میں، اور ظالم النفس ہی میں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو عذاب کا مزہ چکھنے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے جائیں گے۔
اس میں وہ بھی شامل ہیں، لیکن اللہ ہمیں ان میں نہ رکھے بلکہ عذاب سے محفوظ رکھ کے جنت میں ڈالے۔ بہرحال اس میں قرآن کے تعلق سے کیا ہمارا رویہ اور روش ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد جو لوگ مانتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے ان کا اور ماننے والوں کا دونوں کی جزا بتائی گئی ہے۔ میں نے جمعہ کے خطبے میں پیش کیا کہ جو جنت میں جائیں گے ان کے لیے کیا ہوگا، نہ ان کو شکستگی ہوگی نہ تھکن ہوگی، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے حزن و ملال کو دور کیا، دنیا میں ٹینشن، غم، مصیبت، پریشانیاں تھیں، جنت میں سب دور ہو جائے گا۔ اسی لیے کچھ علماء نے کہا کہ دنیا میں اگر آپ کو غم نہیں ہے تو یہ ٹینشن کی بات ہے کہ جنتیوں کو جنتی کہیں گے کہ دنیا میں غم تھا اللہ نے دور کر دیا، تو غم کا ہونا خوشی کی بات ہے جب ہم ایمان پر رہیں، ایک بات۔ دوسری چیز، اس میں جنتیوں کی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، موتی جڑے جائیں گے، اور حریر ریشم کے لباس۔ سونا اور ریشم دنیا میں مردوں کے لیے حرام ہے، جنت میں یہ حرام نہیں ہوگا بلکہ بھرپور، اور یہاں والا کیرٹ ملاوٹ والا ہو سکتا ہے، جنت والا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہاں برتن بھی سونے کے ہوں گے، جو محلات ہوں گے اس کے اینٹ اور گارے بھی سونے، چاندی، ہیرے جواہرات کے ہوں گے۔ ایسی نعمتیں، ایسی چیزیں ہیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو بیان کیا ہے جس سے ہمارے ذہن و دماغ میں ایمان کی بنیاد پہ کوئی خاکہ بنے۔ حقیقت میں وہاں کی لذت، وہاں کی خوبصورتی، وہاں کی اچھائیاں، وہاں کی رونقیں ہمارے لیے ناقابل تصور ہیں۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں کچھ فوائد بیان کیے گئے۔ اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ علماء ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ کون سے عالم؟ جو عالم ربانی ہے۔ کون سے عالم؟ جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، آخرت کی معرفت رکھتے ہیں، اور دنیا والے بھی ہو سکتے ہیں اگر اس کے ذریعے سے وہ اللہ کو پہچانیں گے۔ تو جو جتنا علم حاصل کرتا جائے گا اللہ سے ڈرنے والا بنتا جائے گا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے پاس کتنی بڑی بھی ڈگری ہو وہ جاہل ہے۔ قرآن کے معیار کے مطابق عالم صرف انفارمیشن اور معلومات والا نہیں ہے۔ آپ کو، مجھ کو بہت معلومات ہے، ہماری جیب میں ایسے بٹن ہے کہ ہم گھما کے دنیا سے، گوگل سے آج کیا کیا پوچھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے بہت علوم کا ذخیرہ ہے ہمارے پاس۔ یہ معلومات عالم کا معیار نہیں بناتی، بلکہ آپ جاننے کے بعد آپ کا کردار، آپ کا ظاہر اور باطن کیسا ہے، یہ طے کرتی ہے کہ آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں۔ ڈگریاں لے کے آج لوگ جہالتیں کرتے پھر رہے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، تو یہ جہالت ہے، ڈگریوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے اس کلام کے معیار پر اصلی عالم کون ہے؟ جو معلومات ہی نہیں رکھتا بلکہ اس کی بنیاد پر اللہ سے ڈرتا ہے، اور اس ڈر کی بنیاد پر اللہ کی شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ تو جو جتنا ڈر والا، جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ڈر والا ہوگا، اور جو جتنا ڈر والا ہوگا اتنا شریعت کا پابند ہوگا۔ انبیاء کرام سب سے بڑے عالم تھے، سب سے زیادہ خشیت رکھتے تھے، سب سے زیادہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والے تھے، اللہ کے فرما بردار تھے۔ ایسے ہی جو جتنا زیادہ علم والا ہوگا اتنا ڈرنے والا ہوگا۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ کوئی مفتی ہو، کوئی بڑا علامہ ہو، اگر اللہ کی خشیت سے عاری ہے تو وہ قرآنی معیار کے مطابق حقیقت میں عالم نہیں ہے، چاہے دنیا اسے عالم سمجھتی رہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی خشیت، بندوں میں جو خشیت کا حق ادا کرنے والے ہیں وہ علماء ہی ہیں۔ اسی طریقے سے اس صورت سے ایک فائدہ یہ نکالا کہ دنیا میں آپ کوئی بھی تجارت کریں، اس میں امکان ہوتا ہے کہ آپ کو نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک تجارت ایسی ہے جو آپ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، جو اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور۔ یہ تجارت ایسی ہے جس میں کبھی گھاٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے چھپ کر اور کھل کر، سرا و علانیہ، کھلے اور چھپے، جہاں کھل کر کرنے کا موقع ہے کھل کے کرتے ہیں، جہاں چھپ کر کرنا ہے چھپ کر کرتے ہیں، اخلاص ہوتا ہے اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کرتے ہیں تو یہی لوگ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کبھی نقصان، ہلاکت، گھاٹا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے ساتھ تجارت اگر ہم کر رہے ہیں نیکیوں والی، تو اس میں گھاٹے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بکری ذبح کرائی، کہا غریبوں میں بانٹ دو۔ سب بانٹا، ایک ٹکڑا یا ایک شانہ یا ٹانگ کچھ حصہ رہ گیا، تو پوچھا کہ کتنا چلا گیا اور کتنا بچ گیا؟ تو کہا ساری بکری ہم نے خرچ کر دی، صرف ایک دستہ یا کتف بچا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ صرف یہ بچا ہے، یہ مت کہو
کیا ہے یہ ہمارا ہے باقی وہ کہا کہ جو خرچ کیا ہے اصل میں وہ ہمارا ہے، یہ ہم نے ضائع کر دیا، اس کو تو ہم کھا لیں گے، فائدہ تو اس کا ہے، وہ ریزرویشن تو اس کا ہو گیا، جو ہم نے دے دیا اس کا اجر ہمارے لیے محفوظ ہو گیا۔ تو اصلی تجارت وہ ہے جو آخرت میں یا دنیا میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بطور بدلہ بڑھ کر ملے۔ اسی طرح بعض اہل علم کہتے ہیں جنات و عدن یدخلونہا، جو واو والی بات ہے میں نے وہ یہیں ذکر کی ہے۔ اسی طرح تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں سب میں کوئی نہ کوئی رسول آیا ہے، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا تھا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے انبیاء آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء اور پیغمبروں کے واقعات اور نام ہم کو بیان نہیں کیے، ان میں سے کچھ کو ذکر کیا کچھ کو نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا واقعہ قصہ ہم نے آپ کو بیان کیا، اور کچھ ایسے ہیں جن کا قصہ بیان نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس ٹکڑے کو بھی قرآن کا یاد کر لیں نوجوان، اس کو نوٹ کر لیں کہ آپ کو بہت کام آئے گی، اور ایمان و عقیدے کے اعتبار سے بھی سمجھانے کے لیے بھی مشرکین کو، کہ اللہ کسی رسول کے پاس یہ اختیار قوت طاقت نہیں ہے، مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کہ کوئی معجزہ لائے، کوئی نشانی لائے، مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نبی کوئی پیغمبر بھی کوئی معجزہ نہیں لا سکتا۔ ہمارے ہندوستان پاکستان اور شرک کی جتنی بھی دنیایں ہیں وہاں بزرگوں کو کہ وہ تو ایسا کر لیتے تھے، وہ تو ویسا کر لیتے تھے، طیش میں آتے تھے تو کنواں ان کے پاس چل کے آ جاتا تھا، دریا کی طرف دیکھ لیتے تو اس کا دھارا ادھر سے ادھر بدل جاتا تھا، غصے میں آ گیا، بارات کی آواز ڈسٹرب کر رہی تھی، پیالہ پلٹا، بارات غائب۔ 1.5 سال بعد، سال بھر بعد یاد آئے کہ میں نے ایک بارات کو جو ہے وہ پیالے میں ڈھک دیا تھا، تو پیالہ کھولا پھر بارات آگے بڑھی۔ ہاں آپ لوگ ہنس رہے ہیں، سننے والے نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، شرک کر رہے ہیں اور اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ ہاں یہ تاثر دیا جاتا ہے، یہ شرک کی دکان کا اصلی پروپیگنڈا ہے، مارکیٹنگ ہے شرک کی۔ میں بار بار یہ دہراتا ہوں اسی لیے ہمارے یہاں بہت سی جماعتیں آپ دیکھیں تقریریں کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء لوگ بڑے عقیدت سے سننے جاتے ہیں، کچھ لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، فضائل والی، کچھ تصوف والا کام کرتے ہیں، سلسلے والی، کچھ لوگ اور اس طرح کی دعوتیں دیتے ہیں، قبروں والی، مجاوری والی۔ ان سب کا دعوت و تبلیغ کا بنیادی مادہ دیکھیے، آپ جا کے تقریریں سنیے، غور کیجیے، ان کی تقریریں اور تقریروں کا بیشتر حصہ بزرگان دین کے واقعات پر مشتمل ہوتا ہے، فلاں بزرگ ایسے تھے ویسے تھے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے نا، تو میں اس کو تھوڑا مبالغے کے ساتھ بولتا ہوں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کوئی اور بڑھا دیتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک بزرگ کو طاہر القادری صاحب سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں تو مغرب کے وضو سے فجر پڑھتا ہوں۔ ہاں ان سے بھی بڑھ گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے مان لیا۔ اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ 40 سال نہیں 80 سال مان لیں، میں نے اس سے پہلے کہا کہ جس دن سے بالغ ہوئے اس دن وضو کیا تو پھر مرنے تک وضو ٹوٹا نہیں، مان لیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا لیکن مان لیا۔ بھائی اپنی بیوی کے پاس جائیں گے، پیشاب پاخانہ کی حاجت ہوگی؟ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عیسیٰ کے بارے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ اور مریم کے بارے میں وہ دونوں کہا کہ کھانا کھاتے تھے، قضائے حاجت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، تو وضو ٹوٹے گا کہ نہیں؟ بیوی کا حق ادا کرنے میں غسل ٹوٹے گا کہ نہیں؟ تو ایسا کون سا چمتکار تھا کہ 40 سال تک ایسے معاملات کے باوجود وضو سلامت رہا، سیفلی گزر گئے، بائی پاس ہو گئے، وضو بھی برقرار اور کام بھی نکل رہا ہے؟ ایسا تھا؟ یا پھر وہ سنت پر عمل ہی نہیں کیا، حق ادا ہی نہیں کیا؟ یہ سب سوال ہم کنارے کرتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اتنا وضو تھا۔ تو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں کہ اس قسم کے واقعات سے ہمارے یہاں کے عوام کو تاثر یہ دیا جاتا ہے، سمجھایا یہ جاتا ہے کہ یہ جب اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، جب ان کے لیے کعبہ آتا ہے طواف کرنے، ہے نا، یہ بھی ہے۔ نہیں، پیر صاحب سے میری گفتگو ہو گئی تھی، وہ بولے میں پوری فیملی کے ساتھ سال میں ایک مرتبہ اجمیر شریف جاتا ہوں۔ تو میں نے پوچھا، بھولا بھالا بن کے، سالوں پہلے کی بات ہے اور بھولا بھالا ہوں بھی میں، تو کہنے میں نے پوچھا کہ آپ اجمیر کیوں جاتے ہیں؟ تو تیش میں دیکھا، ہاں کیوں نہ جاؤں، کیوں نہ جاؤں، وہ ذات جس کے لیے خود کعبہ آتا ہو۔ بولا اچھا کعبہ ان کے لیے آتا ہے؟ بولے ہاں۔ یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا تک پڑھا سنا نہیں، کہا نہیں جانتے؟ ارے کعبہ ان کے لیے آیا، ان کے لیے آیا۔
تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے سیرت کی کتاب کوئی پڑھی ہے؟ تو مریدین نے گھیرا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ بہت بڑے پیر تھے، پہلے نہیں پتا تھا۔ تو میں نے کہا وہاں مریدین سب اکٹھا تھے اور مجھے دیکھ کے سب حیرت سے غصے سے گھور رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے سیرت پڑھی ہے؟ تو اب مریدین کے بیچ کہہ دیتے کہ نہیں پڑھی ہے تو بے عزتی خراب ہوتی۔ تو انہوں نے کہا ہاں کیا بولنا چاہتے ہو آگے بولو۔ ان کے جواب کے انداز سے مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے پڑھی وڑھی نہیں ہے، پھر بھی پیر ہے۔ 2-4 مرتبہ پوچھا، میں نے کہا اچھا واقعہ آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں صلح کیا، کہاں آگے بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 یا 1500 صحابہ کے ساتھ، دونوں ہے روایتوں میں، مکہ کا سفر کیا تھا۔ کیوں کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، مقصد کیا تھا؟ عمرہ کرنا، ہاں، اور نہیں کر سکے۔ یہ طے ہوا مشرکین سے معاہدہ جو ہوا صلح حدیبیہ، اس میں کہا کہ آئندہ سال کریں گے، اس سال نہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا، اگرچہ عمرہ تھا جانور بھی لائے تھے کہ بھائی ذبح کر لو، تو صحابہ کرام جو آپ کے چشم و ابرو کے اشارے پر آپ کی فرما برداری کرتے تھے، اس بات کو نہیں مانا بہت دیر تک۔ حضرت ام سلمہ سے اللہ کے رسول نے آ کے کہا کہ ارے میں نے صحابہ کو ایک حکم دیا، مانا نہیں انہوں نے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ایسا ہے۔ کہا وہ غم میں ہے، اندوہ میں ہے، آپ ایک کام کیجئے کہ جا کے اپنا جانور ذبح کیجئے، اپنا بال کاٹ لیجئے، وہ آپ کو دیکھ کے ضرور کریں گے۔ آپ نے ایسا ہی کیا، صحابہ کرام نے بھی کیا، لیکن صحابہ کرام ایک دوسرے کا بال کاٹ رہے تھے اور رو رہے تھے کہ یہاں آ کے بھی ہم کو کعبہ کی زیارت کا موقع نہیں ملا، ہم تو اس شوق میں آئے تھے کہ ہم کو اس کے بغیر واپس ہونا پڑ رہا ہے، اس لیے رو رہے تھے۔ صحابہ کرام سے بڑا کوئی ولی پیدا ہو سکتا ہے کیا، یا ان کے برابر؟ کوئی نہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ صحابہ 1400 1500 اور ان پر سید المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیبیہ جو مکہ سے 2 منزل کے فاصلے پر تھا، وہاں پہنچ کر بھی کعبہ نہیں گئے، اور کعبہ اٹھ کر ان کے لیے نہیں آیا۔ کون ہے ان سے زیادہ مرتبے اور مقام والا جن کے لیے کعبہ آئے گا؟ تو وہ لگا غصے میں چیخنے چلانے، لیکن ان کے مریدین ہی نے کہا کہ بابا یہ لڑکا صحیح بات کہہ رہا ہے، بات تو اس کی سوچنے والی ہے، مجھے جان میں جان آئی الحمدللہ کہ وہ لوگ ٹوٹے نہیں۔ ہاں، تو انہوں نے تائید کی میری، لیکن وہ اکھڑ گئے، اور جب ہاتھ میں نہیں آ رہے تھے تو لوگوں نے مجھے ہٹا دیا۔ بہرحال یہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں تھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات بے سر پیر کے جو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہیں، بیان کر کے اصل میں شرک اور بزرگوں کی عقیدت کا سکہ دلوں میں جمایا جاتا ہے۔ اب میں اگر یہاں تقریر میں جو باتیں کہہ رہا ہوں آپ اتنا ہنس کے سن رہے ہیں، اگر ان کے درمیان جا کے بولوں تو اب تک میری کیا کیا خاطر ہو چکی ہوتی، اتنا بول ہی نہیں پاتا۔ وہ اس کو گستاخی سمجھتے ہیں، وہ اس کو بزرگان دین کی مخالفت سمجھتے ہیں، جبکہ وہ جو مانتے ہیں اس میں ان کی بھی گستاخی ہے، اللہ کی بھی گستاخی ہے، قرآن و حدیث کی مخالفت ہے، سراسر کفر اور شرک ہے۔ جب وہ یہ مانتے ہیں کہ کوئی بابا جو چاہے کر سکتا ہے، تقدیر کو بدل سکتا ہے، مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے لوح محفوظ میں تقدیر کے موت کو مٹا کر زندگی لکھ دی ایک بچے کی، جس کو ایک بھی بچہ تقدیر میں نے لکھا تھا، اللہ سے ضد کر کے 6-7 بچے دلا دیے۔ جو مرغی مر گئی تھی اس کو کہا کم بے اذنی، حضرت عیسیٰ تو کہتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھ، اور میں نے مرغی کو کہا کم بے اذنی، تو وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی اور بھاگ گئی۔ ایک قوال کی قبر پہ کہا کم بے اذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا، تو قوالی گاتا ہوا باہر آ گیا۔ یہ لکھا ہے ان کی کتابوں میں، میں جو بیان کر رہا ہوں۔ تو اس قسم کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں یہ قرآن حدیث کے خلاف، اور بزرگوں کی بزرگی کے منوانے کے لیے ایسے الٹے سیدھے واقعات بیان کر کے جاہل لوگوں کو، جنہوں نے توحید نہیں پڑھی، اور یہ ایک ان کا یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ توحید نہیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھے گا، منکر نکیر ہر ایک سے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے قبر میں، کوئی بچے گا نہیں۔ مطلب اس سوال کا جواب سیکھنا ضروری ہے، تو قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا۔ اب میں یہ عرض کرنا ہوں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے، انبیاء کا ہے کہ جب ان سے کہتے تھے کہ معجزہ دکھاؤ تو وہ کہتے تھے کہ ہماری طاقت نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو دکھائے۔ یہاں اس آیت میں اللہ نے کہا کہ ما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، کوئی رسول ایسا نہیں کر سکتا کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت، توفیق اور حکم کے بغیر پیش کر دے، کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اب یہ جو میں نے واقعات کی طرف تھوڑے موڑے اشارہ کیا، اس کی کوئی گنجائش بچتی ہے؟ ان واقعات کی روشنی میں عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان بزرگوں کے پاس یہ طاقت ہے کہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، آپ کو جو چاہے دلا سکتے ہیں، آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جا سکتے ہیں، مشکلیں آسان کر سکتے ہیں، مرادیں پوری کر سکتے ہیں۔ بالکل بکواس بات ہے، بدعقیدگی ہے، شرک ہے، کفر ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ اور قرآن کا یہ جملہ کہ کوئی نبی بھی اپنے اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر کوئی نشانی، کوئی معجزہ نہیں پیش کر سکتا، کتنی صاف دلیل ہے کہ نبی کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے۔
تو اولیاء اور صالحین تو انبیاء کے درجے کے پیروں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے کہا اللہ کیا ہے فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، جب اللہ کا حکم و فیصلہ آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، تو حق کا فیصلہ ہو جائے گا، حق کی قضا کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اس مقام پر باطل پرست نقصان سے دوچار ہوں گے۔ میری خواہش تھی کہ آج ہی ہم سورہ یاسین پر بھی گفتگو کرتے، لیکن بات طویل ہو گئی۔ لیلۃ القدر ہے، ہمیں تسبیح، تحمید، تلاوت، ذکر و اذکار اور ہو سکے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ ہم اسی قدر پر اکتفا کرتے ہیں۔ آج سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے گی انشاءاللہ قیام اللیل میں، اور آگے کی صورتوں کی انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس سورہ مبارکہ اور پھر دوسری چیزوں پر نظر ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ اس لیلہ مبارکہ میں، اس مبارک رات میں توبہ کرنے کی، عبادت کرنے کی، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے۔ ہمیں محروم لوگوں میں سے نہ بنائے، بلکہ ہمیں بھی 1000 مہینے سے زیادہ بہتر، زیادہ فضیلت والی عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے، اسے قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے پروردگار ہماری دنیا میں بھی ہمارے مسائل کو آسان کرے، حل فرمائے، فتنوں سے بچائے، اور آخرت میں برزخ میں بھی ہمیں ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھتے ہوئے ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔